اور PAKISTN میں سے کے نکال لوگے تو معنی ہی بدل جائے, معنی رہتے ہی نہیں. ڈنکے کی چوٹ کہو کہ سندھ معاہدہ کی خلاف ورزی کی گئی ہے. اچھا, آپ نے بات کی فتح جنگ کے ایئرپورٹ کی, یا اس سے پہلے میں نے سیالکوٹ فتح جنگ سے ذرا پہلے, جی ذرا پہلے, یعنی اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی. کشمیریوں کی پاکستان سے وابستگی کے لیے ہمیں کسی سے کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. آپ امریکہ اور ایران کو مذاکرات کے ٹیبل پہ لے آئے اور سنا ہے آپ ہمارے شہباز شریف صاحب لیبیا کا مسئلہ حل کرنے لگے ہیں. او بھائی شہباز شریف صاحب, آپ کا بنیادی تعلق کشمیر سے ہے. اس سے زیادہ سخت لہجے میں اسٹیٹ کے خلاف باتیں اور بغاوت کی جا رہی ہیں. اتنی سخت باتیں آزاد کشمیر سے نہیں ہوئی. اور میں نے راولاکوٹ جا کے ان بچوں کو کہا کہ لانگ مارچ کا اعلان ڈیلے کیجیے, اس لیے کہ ہمارا جو انالیسس ہے وہ یہ ہے کہ اگر لانگ مارچ شروع ہو گیا تو پھر تصادم ناگزیر, اللہ نہ کرے, جو پہلے کا تجربہ ہے, تو تصادم کے نتیجے میں پھر معاملات کو سدھارنا اور معاملات کو سلجھانا بہت مشکل ہو جائے گا. لیکن تاریخ اس بات پہ شاہد ہے, جب ہندوستان اور پاکستان آمنے سامنے ہوتے ہیں تو کشمیر کا ایک ایک فرد پاکستان اور افواج پاکستان کا پشتیبان تھا, ہے اور رہے گا. یہ مطالبہ کس حد تک جائز ہے کہ اس بجلی کے اوپر پہلا حق کشمیر کا ہے, اس لیے کشمیر کو وہ بجلی مفت میں دی جانی چاہیے. آزاد کشمیر کے شہریوں کو میسر ہیں, یعنی آٹا فی من 2000 روپے, بجلی فی یونٹ 3 روپے, وہ تو پاکستان کے کسی صوبے کو بھی میسر نہیں ہے. ہم مانگنے والے نہیں, دینے والے ہیں. آزاد کشمیر جی بی کو ہٹا لو, مارٹر گولا کہاں آگے گرے گا. 48 منسٹرز اور مشیر اور ان کی فوج ظفر میں یہ کیوں نہیں توجہ دیتے کہ 15 لاکھ لوگ اس ایئرپورٹ سے استفادہ کریں گے نا, تو فیئر الیکشن تو کہیں بھی نہیں ہوتے. جو میرٹ پہ آنے والے بچے ہیں ان کا کیا قصور ہے کہ وہ کوٹا سسٹم کی نظر ہو کے, یعنی خواجہ مہران نے باقاعدہ فوجی نوجوانوں کو, کشمیری فوجی نوجوانوں کو فوج میں بغاوت کرنے کی اس پہ اکسایا. اور پھر اسی طرح سردار امان نے پاکستان کی ایٹمی صلاحیت کا مذاق اڑایا کہ ایٹم بم تو آج تک کسی کام نہیں آیا. ایسے بلوچستان اور KP میں اس سے بھی زیادہ سخت آوازیں اٹھ رہی ہیں. پھر حافظ صاحب نے پاکستان کے وزیر اعظم صاحب سے ملاقات کے لیے وقت مانگا جو آج تک انہیں نہیں دیا گیا. میں پوری دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سرنڈر کا لفظ کشمیریوں کی ڈکشنری میں نہ کل تھا, نہ آج ہے, نہ فیوچر میں ہوگا. ڈوگرے کو شکست دے دی تھی, رنجیت سنگھ کو اس نے بلایا, رنجیت سنگھ کی فورسز نے زندہ کھالیں کھینچی. اسی ایکشن کمیٹی کو جسے ایک دن پہلے کالعدم قرار دیا, انہیں مذاکرات کی دعوت دے رہے ہیں. اس سے عجیب و غریب لطائف میرا نہیں خیال کہ دنیا میں کہیں اور ہوتے ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بظاہر آزاد کشمیر جانے والے سارے راستے کھلے ہیں, لیکن ان راستوں کے اطراف میں آپ کو بہت سارے ٹرک اور کنٹینرز کھڑے نظر آتے ہیں. یہ ٹرک اور کنٹینرز خوراک, راشن, میڈیسنز اور روزمرہ زندگی کی ضروریات کی اشیاء سے لدے ہوئے ہیں. یہ کنٹینرز پچھلے کئی ہفتوں سے آزاد کشمیر کے اندر داخل نہیں ہو پا رہے. ایکشن کمیٹی کا یہ کہنا ہے کہ ان کنٹینرز کو حکومت آزاد کشمیر کے اندر جانے کی اجازت نہیں دے رہی, جبکہ حکومت اس بات کو تسلیم نہیں کرتی, بلکہ الٹا یہ الزام ایکشن کمیٹی کے ساتھ ڈالتی ہے. حکومت کا یہ کہنا ہے کہ ایکشن کمیٹی کی پیدا کی گئی صورتحال, خصوصاً پہیا جام ہڑتال کی وجہ سے ٹرانسپورٹرز کشمیر کے اندر اپنے ٹرک لے جانے کے لیے تیار نہیں ہیں. لیکن ان دونوں کے موقف کے بیچ میں پستے ہوئے کشمیری عوام سسک رہے ہیں, تڑپ رہے ہیں, بلک رہے ہیں, لیکن یہ دونوں اپنے اپنے موقف سے ذرا بھی پیچھے سرکنے کو تیار نہیں ہیں. ایسی کرٹیکل اور ایسی کروشل سچویشن کو سنبھالنے کے لیے اور طرفین کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے UK سے راولاکوٹ آزاد کشمیر کی ایک معتبر سیاسی شخصیت ڈاکٹر خالد محمود صاحب کو بلایا گیا. آج ڈاکٹر خالد محمود صاحب ہماری پوڈ کاسٹ کے مہمان ہیں. ہم ڈاکٹر صاحب آپ کے بہت مشکور ہیں کہ آپ یہاں تشریف لائے اور ہماری پوڈ کاسٹ کے لیے ہمیں وقت دیا آپ نے. ڈاکٹر صاحب, آج ہم مسئلہ کشمیر اور خصوصاً ایکشن کمیٹی کی جو یہ تحریک ہے عوامی حقوق کی, اس کے اوپر مختلف پہلوؤں سے بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کو کتنے دن ہو گئے UK سے تشریف لائے ہوئے, اور آپ نے کتنے دن راولاکوٹ میں گزارے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نوجوانوں نے مجھ سے بات کر کے گویا اہل کشمیر کی آواز کو پوری دنیا کے سامنے پہنچانے کا اہتمام کیا. 5 جون سے لے کے آج تک میں نے پھر اس المناک صورتحال کے حوالے سے جو میرا کوئی رول بنتا تھا اس کے علاوہ میری کوئی سرگرمی نہیں رہی UK میں ہوتے ہوئے. اور ایسا نہیں ہے کہ مجھے بلایا گیا, بلکہ میں خود سے آیا ہوں, اس لیے کہ میں سن آف دا سوائل ہوں. اور سارا کشمیر آج آلاؤ کی صورت میں دہک رہا ہے, لیکن اس کا مرکز راولاکوٹ ہے جو جہاں سے میرا براہ راست تعلق ہے. تو میں 21 جون کو پاکستان آیا ہوں, اور 21 جون سے لے کے آج تک میری جو بھی کوئی سرگرمی رہی, تاز رہی, اس کا مرکز و محور
یہی آزاد کشمیر کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے اس کیفیت سے اپنی قوم کو بھی ریاست کو بھی اور جو دھرنے والے وہاں بیٹھے ہیں اور ان کے مقابلے میں پاکستان سے جو لوگ جا کے وہاں ان کے مقابل کھڑے ہیں، یعنی صورتحال یہ ہے کہ آزاد کشمیر اور جی بی جو حقیقت میں پاکستان کی حفاظت کے قلعے تھے اور ہیں اور تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہے، انہیں بدقسمتی سے حالات کی بے رحمی نے اور کچھ ناعاقبت اندیش لوگوں کے کردار نے جو ان کا رخ مودی کی طرف اور تحریک آزادی کشمیر کی طرف اور مقبوضہ کشمیر میں بہنے والے خون کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی طرف تھا، وہ رخ بدقسمتی سے ریاست پاکستان کی طرف موڑ دیا گیا بدِ نخواستہ۔ وہ لوگ جنہوں نے پاکستان سے غیر مشروط طور پہ 78 سال محبت نبھائی ہے جی، اور اس محبت کی قیمت لاکھوں نوجوانوں کی شہادت کی صورت میں اور عفت مآب بیٹیوں کی عصمت دری کی صورت میں ادا کی ہو، انہیں اگر حالات کی یورش اور پاکستان اور آزاد کشمیر کے ناعاقبت اندیش حکمرانوں کے کسی ناعاقبت اندیشانہ اقدام کے نتیجے میں ریاست پاکستان جو ان کی محبت کا مرکز و محور تھا، ان کی منزل تھی، اور آپ سارے تاریخ کے طالب علم میں آپ جانتے ہیں کہ پاکستان 14 اگست سن 1947 کو وجود میں آیا اور اہل کشمیر نے 19 جولائی سن 1947 کو پاکستان کی اپنی منزل قرار دیا تھا۔ جی، کون سا پاکستان؟ وہ جو آج بھی تشنہ تکمیل ہے، جس کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ انہیں اگر اسی ریاست جس سے وہ محبت کی قیمت ہندوستان کے مقابلے میں چکا رہے تھے اور آج بھی میدان کارزار میں کھڑے ہیں، انہیں اگر پاکستان کی ریاست کے حکمرانوں کے مقابلے میں کھڑا کر دیا جائے، ان سے زیادہ کرب سے گزرنے والے اور کون لوگ ہیں؟ اور میں اس کرب کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ کے درمیان بیٹھا ہوں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کشمیر کی عوامی ایکشن کمیٹی نے ایک 38 نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کیا۔ اس میں کچھ اہم ڈیمانڈز جو ہیں وہ قابل ذکر ہیں، ان کے اوپر ہم بات کریں گے، اور ان قابل ذکر ڈیمانڈز میں سے ایک ڈیمانڈ جو ہے وہ بجلی کے متعلق ہے، اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ چونکہ یہ پانی ریسورس آزاد کشمیر کا ہے اور اس سے بجلی بنتی ہے، اس لیے اس بجلی پر پہلا حق بھی کشمیریوں کا ہے، جبکہ آزاد کشمیر سے آنے والا وہ جو پانی ہے اس کے اوپر ایک جو بہت بڑا انفراسٹرکچر تعمیر کیا گیا وہ خود پاکستان کی حکومت نے کیا، اور اس کے اوپر آزاد کشمیر کے جو خزانہ ہے اس کے اوپر کوئی برڈن نہیں آیا۔ پھر اسی طرح خود آزاد کشمیر کو بجلی اسی ڈیم سے ملتی ہے۔ اس کے باوجود آپ کے خیال میں یہ مطالبہ کس حد تک جائز ہے کہ اس بجلی کے اوپر پہلا حق کشمیر کا ہے، اس لیے کشمیر کو وہ بجلی مفت میں دی جانی چاہیے؟ اچھا دیکھیں، ایسا نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ ان کے جو 32 یا اب 38 مطالبات ہو گئے نا، اور جو 12 سیٹیں ہیں، یہ ہر کشمیری کے مطالبہ، کوئی ایک مطالبہ بھی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا ایسا نہیں ہے جس سے اہل کشمیر میں سے کسی کو اختلاف ہو۔ وہ سارے مطالبات وہ ہیں جو جماعت اسلامی کے منشور کا حصہ تھے اور ہیں۔ ان میں یہ جو بجلی والا آپ نے اٹھایا پوائنٹ، وہ کیا ہے؟ آزاد کشمیر میں منگلا ڈیم، پھر نیلم جیلم ہائیڈل پاور پروجیکٹ ہے، وہ جاگرا ہے، یہ سارے تقریباً آپ اگر کریں تو آزاد کشمیر سے نیشنل گریڈ کو تقریباً 2500 میگا واٹ بجلی پرووائڈ ہو رہی ہے۔ کم کر لیں تو کبھی 2000 ہوگی، 1800 ہوگی۔ آزاد کشمیر کی کل کنزمپشن 350 میگا واٹ ہے، انڈسٹریز سمیت۔ کشمیریوں کا یہ مطالبہ نہیں ہے کہ پہلے ہمیں دی جائے بعد میں پاکستان کو دی جائے، بلکہ کشمیریوں کا مطالبہ یہ ہے کہ آپ کو شاید پتہ ہے، ہونا چاہیے کہ منگلا ڈیم کی تعمیر کے نتیجے میں میرپور جو شہر تھا وہ سارا پانی میں ڈوب گیا، اور میرپور والوں کے بزرگوں کی پیاروں کی قبریں بھی منگلا ڈیم کی نظر ہوئی ہیں، جہاں سے 1100 میگا واٹ بجلی پروڈیوس ہو رہی ہے۔ 1100 میگا واٹ 66 سے نیشنل گریڈ میں جا رہی ہے۔ اور یہ جو نیلم جیلم ہے، اس میں سے 950 میگا واٹ یہ ہے، جاگرا 50 ہے، اور اسی طرح اور بہت سارے ہیں جو چھوٹے موٹے۔ یہ تقریباً 2500 میگا واٹ بجلی اس وقت آزاد کشمیر سے نیشنل گریڈ کو پرووائڈ ہو رہی ہے، اور کچھ منصوبے یعنی ابھی تکمیل کے مراحل میں۔ آزاد کشمیر کے لوگوں کا جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہو یا جماعت اسلامی ہو یا وہاں اور ایکٹیوسٹ، ان کا مطالبہ یہ ہے کہ یہ جو 350 میگا واٹ یہ اس طرح فراہم ہو کہ کم از کم یہاں لوڈ شیڈنگ تو نہ ہو، اسے لوڈ شیڈنگ فری زون بنا دیں، اس لیے کہ بجلی یہاں پروڈیوس ہو رہی ہے، اور بس اتنا سا مطالبہ ہے۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ جو نیشنل گریڈ میں بجلی جا رہی ہے اور جو وہاں سے دریا بہ کے آ رہے ہیں، تو اور اسی طرح جی بی سے یہ جو آپ کا سارا سی پیک ہے، یہ گلگت بلتستان جو کشمیر کا حصہ ہے، کشمیر ایک وحدت ہے نا، جس میں جموں کشمیر، جی بی، لداخ یہ اس کے کمپوننٹ ہیں، اور یہ جو آزاد کشمیر ہے اس کا ایک حصہ جو مظفر آباد ڈویژن ہے یہ کشمیر سے متعلق، اور یہ جو باقی پونچھ ڈویژن میرپور ہے یہ جموں
جغرافیکلی اور ہسٹوریکلی. ان کا دوسری ڈیمانڈ یہ ہے کہ بجلی کی جو رائلٹی ہے وہ آزاد کشمیر کو وہی ملے جو صوبہ سرحد کو دی جاتی ہے. پہلے نہیں دی جاتی تھی, اب شاید دینا شروع ہوئے ہیں, جو ابھی یہ مطالبات وغیرہ مانے گئے. اسی طرح جو واٹر یوزز چارجز ہیں وہ آج سے 2-3 سال پہلے ایک کو وہ اس لیول کے نہیں ملتے تھے. گلا تھا جس طرح صوبہ سرحد کو, کہ وہاں سے دریائے سندھ بہ کے آتا ہے, لیکن دریائے سندھ کا جو منبع ہے وہ مقبوضہ کشمیر میں ہے, وہ جی بی سے گزر کے سندھ میں داخل ہوتا ہے. تو وہاں کے لوگوں کا یہ جینوئن مطالبہ ہے کہ واٹر یوزز چارجز, بجلی کی رائلٹی انہیں وہی دی جائے جو باقی علاقوں میں یہ رائج ہے, اور بجلی کم از کم آزاد کشمیر اندھیرے میں ڈوبا ورنہ ہو, بلکہ اسے 350 میگا واٹ وہ تو پوری ملے تاکہ وہ لوڈ شیڈنگ فری زون ہو. ڈاکٹر صاحب آپ نے بات کی کشمیریوں کی قربانیوں کی, تو ہم دیکھتے ہیں اگر تاریخ, تو پاکستان نے کبھی کشمیریوں کو اس طرح سے تنہا نہیں چھوڑا. مطلب اگر ہم انہی دو قریب بننے والے ڈیم کا موازنہ کر لیں, تربیلا ڈیم اور منگلا ڈیم, تو منگلا ڈیم کے جو متاثرین تھے ان کو بڑی حد تک کمپنسیشن دی گئی, اور اس کو اگر کمپیئر کیا جائے تربیلا کے متاثرین کے ساتھ تو وہ شاید کچھ بھی نہیں ہے. پھر اسی طرح آزاد کشمیر کا جو کل اس کی سالانہ آمدن ہے وہ تقریباً کم و بیش کوئی 60 ارب روپے ہے, اور آزاد کشمیر کا سالانہ بجٹ تقریباً 300 ارب روپے ہے. اس گیپ کو فل کرنے کے لیے وفاقی حکومت ہر سال تقریباً 250 ارب روپے آزاد کشمیر کو دیتی ہے. وہ وفاقی حکومت, وہ ریاست جو خود IMF کے قرضوں پہ چلتی ہے اور کچھ سال پہلے وہ ڈیفالٹ کے دہانے سے واپس آئی ہے. پھر اسی طرح جو سہولتیں آزاد کشمیر کے شہریوں کو میسر ہیں, یعنی آٹا فی من 2000 روپے, بجلی فی یونٹ 3 روپے, وہ تو پاکستان کے کسی صوبے کو بھی میسر نہیں ہیں. تو اس سب کے باوجود یہ مطالبہ کہ مفت تعلیم, مفت صحت اور بلا سود قرضے, پھر نوجوانوں کے لیے لازمی روزگار کی فراہمی, یہ سارے آپ کو لگتا ہے کہ کسی حد تک فیزیبل اور کوئی قابل عمل مطالبات ہیں؟ اور اگر ہیں تو ان کے لیے اتنی بڑی جو مالی گنجائش ہے, جو فائنینشیل کیپیسٹی ہے, وہ کہاں سے آئے گی؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ تو سطحی بات ہے کہ آمدنی کم ہے اور ہم ادھر سے بہت جا رہے ہیں. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اگر ہمیں بجلی کی رائلٹی, واٹر یوزز چارجز, اور یہ آپ کی اس چینل کی وساطت سے میں ناظرین سے یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں. ہماری آبادی ہے 55 لاکھ, آزاد کشمیر کی 28 لاکھ جی بی کی ہے. 40 لاکھ لوگ آزاد کشمیر میں رہتے ہیں, اور میرا خیال ہے کوئی 25-27 لاکھ ادھر. 15 لاکھ لوگ گزشتہ 40 سال سے اوورسیز سے فارن ایکسچینج بھیج رہے ہیں اسٹیٹ بینک کے ذریعے. 15 لاکھ لوگ, دیکھیں 15 لاکھ بظاہر کم ہے, لیکن آبادی کے پرسنٹیج کے اعتبار سے بر صغیر میں ہائیسٹ پرسنٹیج ہے فارن ایکسچینج بھیجنے والوں کی. آبادی کے تناسب سے آپ نکالو نا, کل آبادی 55 ہے, 15 لاکھ لوگ فارن ایکسچینج. یہ کب سے ہیں؟ 58 سے. یو کے میں کل پاکستانی 10 لاکھ ہوں گے, جس میں 6 لاکھ کشمیری ہیں. 6 لاکھ. عمران حسین اور جو وہاں ممبر پارلیمنٹ ہیں, اور ابھی جو وہاں کی پرائم منسٹرشپ کے لیے سب سے اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہے شبانہ محمود, وہ میرپور سے ہے, آزاد کشمیر سے ہے. ٹھیک. کینیڈا میں ایک کیلگری ایک جگہ ہے, وہاں کا تیسری بار منتخب ہونے والا MP راولا کوٹ کی جگہ مجاہد آباد سے ہے, عرفان نام ہے اس کا, صابر. وہ سارے کشمیری جو فارن ایکسچینج اسٹیٹ بینک کے ذریعے پاکستان کے شیڈولڈ بینکس میں بیچتے ہیں. کشمیریوں کا مطالبہ یہ ہے کہ 77 سال بعد آج بھی جموں و کشمیر بینک شیڈولڈ بینک نہیں ہے. ٹھیک. اگر جموں و کشمیر شیڈولڈ بینک ہوتا, ٹھیک, یہ جو میں نے ساری چیزیں, واٹر یوزز چارجز, بجلی کی رائلٹی ہے, یہ میسر ہوتی. پھر نیلم میں دنیا کا سب سے بہترین روبی جو سٹون ہے, یا بلوچستان میں ہے یا نیلم وادی میں ہے, اس کو ایکسپلور کیا جائے. دنیا کا سب سے خوشبودار اور بہترین جو درخت ہے دیودار کا, جسے وہاں بالن کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے, اس لیے کہ گورنمنٹ کی طرف سے انہیں بالن کے لیے متبادل فراہم نہیں کیا جاتا. اسی طرح جو ہمارا جی بی ہے اور جو ہمارا وادی نیلم ہے, اس کا ٹوریزم, اگر انفراسٹرکچر اس کا اس لیول پہ ہو کہ ٹوریزم جو آج جس لیول پہ ہے, اس سے 3 گنا زیادہ ٹوریزم امپروو ہو سکتا ہے. یہ جو منرلز ایکسپلور ہوں, وادی نیلم کے جنگلوں میں, یہ جو جنگو بائلوبا کہتے ہو نا, جنگو بائلوبا, یہ چائنا سے ہم منگواتے ہیں, اور یہ بہت مہنگی ڈرگ ہے. میں ڈاکٹر بھی ہوں نا. جنگو بائلوبا جس بوٹی سے, جس جڑی سے پروڈیوس ہوتا ہے, وہ پاکستان میں سب سے زیادہ وادی نیلم کے جنگلوں میں ہے. ٹھیک. اور
میرا دعویٰ ہے کہ وہاں اگر ایکسپلور کیا جائے تو دنیا کا بہترین روبی وہاں موجود ہے۔ ان سارے وسائل کو پراپرلی جی بی اور آزاد کشمیر میں ٹوریزم سمیت، واٹر یوزز چارجز سمیت، بجلی کی رائلٹی سمیت 15 لاکھ لوگوں کا فارن ایکسچینج شیڈول بینک میں آئے۔ ہم مانگنے والے نہیں، دینے والے ہیں۔ مجھے وہ دکھ ہے، میری بات سننا غور سے، یہ جو ہمارے کچھ بھائی ادھر بیٹھ کے کشمیریوں کو مانگنے والا کہہ رہے ہیں نا، ان سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کشمیری 78 سال سے بلڈ دے رہے ہیں پاکستان کی حفاظت کے لیے، بلڈ، خون، عصمت دری، اور یہ جو آزاد کشمیر اور جی بی ہے یہ اسلام آباد کی حفاظت کے قلعے ہیں، اور یہ خدا نخواستہ آزاد کشمیر جی بی کو ہٹا لو تو مارٹر گولا کہاں آ کے گرے گا؟ اور اس کا محافظ کون ہے؟ کشمیر کا بیٹا اور بیٹی ہے۔ تو اگر وہ اپنا بنیادی حق مانگ رہے ہیں تو انہیں محبت دینا ہے۔ دیکھیں ایک اور بات آپ سے کہتا ہوں، حق ہر علاقہ مانگتا ہے، لیکن سب سے بڑی ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے؟ عزت نفس۔ جو حق عزت نفس مجروح کر کے ملے گا اس حق کی وہ قیمت نہیں رہتی۔ کشمیری مانگنے والے نہیں ہیں، کشمیری ہمیشہ سے دینے والے ہیں، خون دینے والے، عزتیں قربان کرنے والے، اور 1988 سے لے کے آج تک 1 لاکھ بیٹے قربان کرنے والے، 1947 سے آج تک 5 لاکھ قربان کرنے والے پاکستان کی تکمیل کے لیے۔ یہ جو کشمیر کی آزادی کی تحریک ہے یہ تحریک پاکستان کا انکمپلیٹ ایجنڈا ہے، اور PAKISTN میں سے کے نکال لوگے تو معنی بدل جاتے، معنی رہتے ہی نہیں۔ یہ وہ کے ہے جو اگر پورا آزاد ہوگا تو پاکستان بامانی ہوگا، اور یہ کہ اگر پورا آزاد نہ ہوگا تو پاکستان کی جو اسلامی روح ہے وہ مجروح ہو جائے گی۔ اس روح کے پروان چڑھانے کے لیے آج بھی کشمیر کا بیٹا مقتل میں بیٹھا۔ دیکھیں کشمیریوں کی جدید دور کا اگر کسی شخصیت کو استعارہ قرار دو گے نا تو وہ سید علی گیلانی ہے۔ سید علی گیلانی کے آخری الفاظ کیا تھے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پاکستان۔ اور اسے یہاں کا کوئی حکمران کہے کہ یہ بوڑھا سٹھیا گیا ہے تو یہ سید علی گیلانی کو نہیں کہا جا رہا، یہ پوری کشمیری قوم پہ طنز ہے۔ لیکن پھر بھی سری نگر میں ایک اور بات سننا، جب پاکستان اور انڈیا کا میچ ہو اور پاکستان کی ٹیم بدقسمتی سے ہار جائے تو سری نگر میں لوگ ہارٹ اٹیک سے جان دے دیتے ہیں۔ میں پورے پاکستان میں چیلنج دے کے کہتا ہوں اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ پاکستانیوں کی، کشمیریوں کی پاکستان سے وابستگی کے لیے ہمیں کسی سے کہ سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آج بھی بات سن لیں، اسٹیٹ کے خلاف ہمارا کوئی گلہ نہیں، پاکستان کا ایک ایک فرد ہمارا بھائی ہے۔ پاکستان کو ہم آج بھی اپنی پشتی بان اور پوری مسلم ورلڈ کا مرکز نگاہ سمجھتے ہیں۔ ہمارا گلہ حکمرانوں سے تھا، ہے اور رہے گا۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ بلوچستان ہو، خیبر پختونخوا ہو، پنجاب ہو، یہاں کی محرومیاں ہم سے بھی زیادہ ہیں، لیکن اہل کشمیر کا قصور یہ ہے کہ ہمارا لٹریسی ریٹ 90% ہے۔ 3 سال پہلے 85 تھا، بالکل کیلکولیٹڈ، لیکن آج میں اسے 90 اس لیے کہتا ہوں کہ 3 سال میں وہ بڑا ہے۔ ہمارا جو اسکول گوئنگ ریشو ہے بچوں کا وہ 98% ہے۔ 98% اسکول گوئنگ بچے، کوئی بچہ باہر نہیں ہوتا۔ سفید پوش ترین فرد بھی بچوں کو اعلیٰ تعلیم دینے کے لیے اپنا پے کاٹتا ہوا۔ میں چیلنج کے طور پہ کہتا ہوں، آپ کو گلیوں میں، آزاد کشمیر میں، جی بی میں بھکاری اس طرح نہیں ملیں گے۔ تو ایک خوددار قوم کو جب ان کے بنیادی مطالبات مانگنے والے دھرنے میں بیٹھے ہوئے بچوں کو ان کا انداز بیان غلط ہوگا، ان کی ڈیمانڈ شاید کوئی لمٹ سے آگے والی ہوں، ان کا لہجہ خراب ہوگا، لیکن وہ اسٹیٹ کے بچے، اور جو حکمران پاکستان کا ہو یا آزاد کشمیر کو، وہ ماں ہے نا۔ بالکل، ماں اپنے جو نالائق بچے ہوں ان سے زیادہ محبت کرتی ہے، جو ناراض بچے ہوں ان کو زیادہ محبت اور توجہ دیتی ہے کہ نہ کہ ان کی طرف بندوق کا رخ کر دیتی ہے۔ تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ان بندوقوں کے رخ نے اہل کشمیر اور پاکستان کی محبت میں سوراخ کر دیے ہیں۔ کشمیر کے بیٹوں کے سینے نہیں چھلنے ہوئے، بلکہ کشمیر کی پاکستان کے ساتھ جو یعنی لازوال محبت تھی اور ہے اس کو مجروح کر دیا گیا ہے، اور اب اس کا علاج بھی کئی گنا زیادہ محبت اور احترام اور ان کی عزت نفس کا خیال کرنا، اور یہ حکمرانوں کی طرف سے ہونا چاہیے، خواہ وہ اپوزیشن میں ہوں خواہ وہ گورنمنٹ میں ہوں۔ یہ بات میں ریپیٹڈلی کہنا چاہتا ہوں کہ کشمیریوں کا اسٹیٹ آف پاکستان کے خلاف کبھی، جو نیشنلسٹ ہمارا عنصر ہے اس نے بھی اسٹیٹ آف پاکستان کے خلاف کبھی بات نہیں کی، حکمرانوں کے خلاف بات کی ہے۔ تو حکمران پاکستان تو نہیں ہوتے، حکمران پاکستان کا متبادل بھی نہیں ہوتے، وہ جس طرح ہمارے ظفرآباد والے حکمرانوں سے گلا۔ اور ایک اور دوسری بات، تیسری، اس عوامی ایکشن کمیٹی کا رخ ظفرآباد کی طرف تھا،
میں ان کے ذمہ داران سے مل کے آیا ہوں. انہوں نے ساری ڈیمانڈز آزاد کشمیر کی گورنمنٹ سے کی ہیں. یہاں سے یہ جو ہماری فورسز گئی ہیں انہوں نے زبردستی ان کا رخ ادھر موڑ دیا, ورنہ وہ تو ظفرآباد جانا چاہ رہے تھے, ظفرآباد ہونے سے مطالبات کر رہے تھے. تو یہ ہے گراؤنڈ ریالٹیز. جی, اب ان کے چارٹر آف ڈیمانڈ میں ایک اور اہم جو ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ اشرافیہ کی مراد ختم کی جائیں. اب اگر اس کو ہم ڈیکوڈ کر کے دیکھیں تو وہ چاہے سیاستدان ہو, کوئی حکمران ہو, وہ کوئی جج ہو یا وہ کوئی بیوروکریٹ ہو, یہ سارے لوگ اپنے موجودہ مقام تک پہنچنے کے لیے ظاہر ہے بہت محنت کر کے وہاں تک پہنچتے ہیں. وہاں تک پہنچنے کے لیے بہت سے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں, تب جا کر یہ وہ مقام حاصل کرتے ہیں, اور اس کے بدلے میں انہیں کچھ مراد دی جاتی ہیں. کچھ مراد جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں, اور کچھ مراد ایسی ہوتی ہیں جو ان کو اپنی ڈیوٹیز پورا کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں کہ ان کو دی جائے. اور یہ صرف کشمیر میں نہیں ہوتا بلکہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں, آپ یو کے میں رہتے ہیں, باقی دنیا کے حصوں میں بھی یہ مراد بیوروکریٹس کو یا ججز کو, جرنیلوں کو, سیاستدانوں کو, سب کو دی جاتی ہیں. تو آخر کشمیر میں اتنا بڑا مسئلہ کیوں ہے کہ ایک ریڈ لائن ہے کہ جب تک یہ مراد نہ چھینی جائیں گی تب تک ہم یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتے؟ کشمیریوں کو داد دو, اس یوتھ کو داد دو. دیکھیں یہ میں یو کے رہتا نہیں ہوں, میں جاتا رہتا ہوں. رہتا میں راولہ کوٹ میں ہوں, کشمیر میں رہتا ہوں. میرا بہت سارا کچھ یو کے میں ہے, لیکن میں راولہ کوٹ میں رہتا ہوں. میرا فخر بھی کشمیر, راولہ کوٹ اور اسلام اور پاکستان ہے, تھا اور رہے گا. دیکھیں آزاد کشمیر 5000 مربع میل علاقہ ہے, 40 لاکھ آبادی ہے. وہاں 48 منسٹرز اور مشیر اور ان کی فوج ظفر موج, اور ہر ایک کے لیے 5 کروڑ کی گاڑی, ڈرائیور, مالشی, باورچی اور بہترین رہائش. یہ وہ قوم جس کو بنیادی تعلیم کی سہولت میں اثر نہیں, جس کو علاج کے لیے دھکے کھانے پڑتے ہیں, جس کی سڑکیں کھنڈرات ہیں, اور جو تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہے اور جو اسلامی اقدار کا امین ہے, اس کے پرائم منسٹر کو یہ کیسے زیب دیتا ہے کہ وہ 10 کروڑ کی گاڑی پہ 48 وزراء کو لے کے ووٹر بجاتا ہوا گزرے, اور جو قرب و جوار میں مجاہدوں کی اولاد, غازیوں کی اولاد ہو, انہیں ان گاڑیوں کی دھول کے علاوہ کچھ میسر نہ آئے. اور مجاہدوں اور غازیوں کی اولاد دوائی ڈسپرین ایسپرین کے لیے لائنوں میں کھڑی ہو, اور تعلیم کے حصول کے لیے غریب کا بچہ قرض لینے پہ مجبور ہو, اور اس کا وہ پرائم منسٹر جسے اس کے زخموں پہ اس کے ان ضروریات کو پورا کرنا ہو, وہ 48 منسٹر کا ایک فوج ظفر موج لے کے سڑکوں پہ دندناتا پھرے. تو یہ کشمیریوں نے کیا گناہ کر دیا ہے کہ کہا ہے کہ بھائی کچھ رحم کر لو اور یہ مراد کم کر لو. اور دیکھو سنیں میری بات, پاکستان آزاد کشمیر, پاکستان میرا سبجیکٹ نہیں ہے, لیکن آپ کا جو بجٹ ہے اس میں سے اگر آپ حساب کرو گے تو 90% غیر ترقیاتی اخراجات ہوتے ہیں, یا 85 ہوں گے. اب یہ غیر ترقیاتی اخراجات کیا ہیں؟ یہ علل تللے ہیں, یہ تنخواہیں ہیں, مراد ہیں, گاڑیاں ہیں. اگر کوئی وزیر اعظم صاحب یہ کہیں کہ میری اصل میں کوئی 3 کروڑ کی گاڑی جو ہے, اس میں ان عظیم شخصیت جو ہیں وہ کھنڈرات والی سڑکیں ہیں, اس میں ان کی کمر کو تکلیف ہوتی ہے, وہ 5 کروڑ کی گاڑی لینا چاہتے ہیں بجٹ سے, اور اس کا پٹرول بھی اور اس کی جملہ اخراجات بھی ہوں گے, تو نیچے بیٹھا ہوا اس کے دل میں یہ ہوک اٹھے گی کہ مجھے تو کالج اور یونیورسٹی میں جانے کے لیے بنیادی فیس میں اثر نہیں ہے, اور میرا پرائم منسٹر جو میرے ووٹوں سے وہاں پہنچا ہے وہ 5 کروڑ کی گاڑی میں بھی اپنے آپ کو یعنی ذرا تکلیف محسوس کرتا ہے. تو ان مراد کو آپ جیسے نوجوانوں نے وہاں اٹھایا ہے تو یہ تو قابل تقلید ہے. اور میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں, عوامی ایکشن کمیٹی کے جو بچے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ جب میں امیر تھا اس وقت کے بیٹھے ہوئے, یہ 2023 سے بیٹھے. جی بالکل ٹھیک ہے, بالکل. تو ان بچوں نے آگے بڑھ کے دیکھیں, یہ تو اگر یہ اس ریاست کے بڑے اگر درد رکھتے ہوں, اگر سمجھ بوجھ سے کام لیں اور واقعی رہنما ہوں, تو یہ تو پوٹینشل ہے کہ 30 دن سے ایک پوری آبادی, نوجوانوں جن کا کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے, وہ ان کے خوابوں کے امین بنے ہیں, اور ان نوجوانوں کے ساتھ ہم آہنگی کرتے ہوئے انہوں نے شٹر ڈاؤن بھی کر رکھا ہے, پہیہ جام بھی کر رکھا ہے. اور یہ جو کہہ رہا ہے کہ جی کنٹینر جانا چاہتے ہیں, انہوں نے کوئی روک رہا ہے, 30 دن تک برضا اور رغبت ایک سفید پوش ڈرائیور یا گاڑی کا آنر, وہ اسے کوئی دنیا کی طاقت روک نہیں سکتی اگر اس کی اپنی مرضی اس میں شامل ہو. تو یہ اسٹرینتھ ہے کہ کوئی علاقہ آزاد کشمیر پاکستان کے پس منظر میں ایسا ہے جس کے لوگوں کا شعور اس لیول پہ ہے کہ وہ اپنے بنیادی حقوق کے لیے اتنا بڑا ایثار کر رہے ہیں. اور اگر اس ایثار کے مقابلے میں ہمارے یہ جو بیٹھے ہوئے اسلام آباد میں یا ظفرآباد میں بیٹھے ہوئے
یہ ان کو اپنے بچے سمجھ کے اور ان کی ڈیمانڈ کو واقعی پورا کر لیتے اور پورا کرنے کے لیے ان کے ساتھ مذاکرات. دیکھیں آپ امریکہ اور ایران کو مذاکرات کے ٹیبل پہ لے آئے ہیں اور سنا ہے آپ ہمارے شہباز شریف صاحب لیبیا کا مسئلہ حل کرنے لگے ہیں. او بھائی شہباز شریف صاحب، آپ کا بنیادی تعلق کشمیر سے ہے، تو آپ کا کشمیر شولوں کی زد میں ہے، آپ کا کشمیر گولیوں کی زد میں ہے، آپ کے کشمیر کے بیٹے کا خون بہ رہا ہے، تو کوئی ذرا نظر کرم ادھر بھی کر لیجیے نا. وہ جو شعلے ہیں راولہ کوٹ میں ہوں، باغ میں ہوں، ظفر آباد میں ہوں، میرپور میں ہوں، ان کی حدت اسلام آباد تک بھی پہنچنی چاہیے. نہیں پہنچ رہی ہے تو کشمیریوں کا گلہ بجا ہے، اور کل نہیں تو پرسوں پہنچے گی، لیکن اس وقت شاید وقت گزر جائے. ہم ان سارے زخموں کے باوجود پاکستان میں بسنے والوں سے بڑے پاکستانی ہیں، تھے اور ہیں، لیکن زخمی ہیں. ایک اور مطالبہ جو کہ اس چارٹر آف ڈیمانڈ میں شامل ہے، اور ایک یہ بہت انٹرسٹنگ مطالبہ ہے. انٹرسٹنگ اس طرح کہ ایک انفراسٹرکچر کا مطالبہ کیا گیا جس میں بہت سارے ٹنل اور پل اور ایک آزاد کشمیر ہائی وے وغیرہ وغیرہ، شاید ایکسپریس وے شامل ہیں. لیکن ان سب کے ساتھ ساتھ ایک انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی ڈیمانڈ کی گئی ہے. اب اگر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی فیزیبلٹی کو دیکھیں تو ایک انٹرنیشنل ایئرپورٹ جب بنتا ہے تو ظاہر ہے اس میں رن ویز ہوتے ہیں، ایپرن ہوتا ہے جہاں پہ جہاز پارک ہوتے ہیں، پھر امیگریشن کاؤنٹرز ہوتے ہیں، ٹکٹ کاؤنٹرز ہوتے ہیں، ویٹنگ ایریاز ہوتے ہیں، پارکنگ لاٹس ہوتی ہیں، اور ایک بہت بڑا انفراسٹرکچر چاہیے ہوتا ہے. اور اتنے بڑے انفراسٹرکچر کو بنانے کے لیے سینکڑوں میل ہموار زمین چاہیے ہوتی ہے، ایک پلین لینڈ چاہیے ہوتی ہے. مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو سیالکوٹ کا ہے ایئرپورٹ، یہاں پر یہ کوئی تقریباً 1014 ایکڑ پر پھیلا ہوا ہے. اب اتنی بڑی پلین لینڈ کشمیر جیسے پہاڑی علاقے میں میسر آنا بہت مشکل ہے، اور بالفرض کہیں سے میسر آ بھی جائے تو یہ جو اتنا بڑا انفراسٹرکچر بنانا ہے، اور انفراسٹرکچر صرف بنانا نہیں ہے بلکہ اس کے بعد اس انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے ایک بہت بڑی آپریشنل کاسٹ ہے، اس کے ملازمین ہیں، ان کی تنخواہیں ہیں، دیگر آپریشنز ہیں. تو اس کے لیے اتنی بڑی جو فائنینشیل کیپیسٹی ہے وہ کہاں سے آئے گی؟ وہ تو نہ خود آزاد کشمیر کے پاس ہے، نہ پاکستان کے پاس ہے. تو ان 38 جو مطالبات ہیں ان میں انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے مطالبے کو شامل کرنا یہ کس حد تک آپ کو فیزیبل اور کس حد تک لاجیکل لگتا ہے؟ جس علاقے کے 15 لاکھ لوگ گزشتہ 40-45 سال سے فارن ایکسچینج بھیج رہے ہیں، اس میں سے اتنے وسائل بھی نہیں جنریٹ ہو سکتے کہ ایک انٹرنیشنل پاسپورٹ، ایک انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنے. اور آزاد کشمیر اتنا بھی پہاڑی نہیں ہے کہ وہاں ایئرپورٹ بنانے کے لیے جگہ نہ ہو. آپ آزاد کشمیر کا جغرافی دیکھیں، آزاد کشمیر کا 60-70% علاقہ پلین ہے اور ویلیز ہیں، وادیاں ہیں. مثلا آزاد کشمیر کے جس علاقے کے لوگ سب سے زیادہ بیرون ملک کے میرپور ہے، ٹھیک، میرپور میں سرے سے ایئرپورٹ ہی نہیں ہے. میں نے کہا کہ صرف یو کے میں میرپور کے 6 لاکھ لوگ ہیں، اور وہ 6 لاکھ لوگ یوں ہی نہیں ہیں، وہاں بزنس مین ہیں، وہاں ایم پیز ہیں، وہاں شبانہ محمود بھی میرپور سے ہے، اور وہ آ کے اسلام آباد ایئرپورٹ اترتے ہیں اور یہاں سے ٹیکسی لے کے وہاں جاتے ہیں. تو گزشتہ 78 سال سے ان کے میرپور میں زمین میں پرووائڈ کروں گا. اور یہ جو سول ایویشن اتھارٹی ہے، اس کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ یہ ایئرپورٹس کو، اس انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کرے، اور ود ان ایئرس یہ اخراجات بھی پورے ہوں گے، اور ان کو وہاں سے ریونیو اتنا جنریٹ ہوگا جتنا شاید پاکستان کے قرب و جوار کے کسی اور ایئرپورٹ سے نہیں ہو رہا. اور یہ جو فتح جنگ کے قریب جا کے ایک اسلام آباد ایئرپورٹ ڈیولپ ہو گیا ہے، تو فتح جنگ کی طرف جا کے اسلام آباد ایئرپورٹ ڈیولپ ہو سکتا ہے اتنا دور جا کے. تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ راولہ کوٹ میں ایئرپورٹ موجود ہے، ظفر آباد میں ایئرپورٹ موجود ہے، اور ان کے قرب و جوار میں اتنی لینڈ موجود ہے کہ انہیں انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنایا جا سکتا ہے. لیکن آزاد کشمیر میں انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی سب سے زیادہ ضرورت میرپور ڈویژن میں ہے، اس لیے کہ میرپور کے لوگ سب سے زیادہ بیرون ملک ہیں، اور انہیں اگر کوئی چھوٹا سا ایئرپورٹ دیا گیا ہے تو وہ ادھر دینا میں ایک چھوٹا سا گراؤنڈ ہے جہاں کوئی ہیلی کاپٹرز والا جا کے اترتے ہیں. میرپور ڈویژن میں سرے سے ایئرپورٹ کی فیسلٹی نہیں ہے. تو جب میرپور کا نوجوان اسلام آباد ایئرپورٹ سے دھکا کھاتا ہوا وہاں پہنچتا ہے، اور وہ باشعور نوجوان ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ میرے علاقے کے لاکھوں لوگ بیرون ملک سے گزشتہ تقریباً 50-55-40 سال سے فارن ایکسچینج بھیج رہے ہیں، اس فارن ایکسچینج میں سے اتنے بھی فضائل جنریٹ نہیں ہو سکتے کہ ایک ایئرپورٹ انہیں دے دیا جائے. دیکھیں ایئرپورٹ فتح جنگ میں بنا ہے، تو کوئی فتح جنگ یا پنڈی والوں نے اس کے لیے وسائل تھوڑے ہی دیے ہیں. یہ تو سول ایویشن اتھارٹی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ فیزیبلٹی دیکھے. آزاد کشمیر میں ظفر آباد میں ایئرپورٹ ہے، راولہ کوٹ میں ایئرپورٹ ہے، لیکن وہاں ایک ٹوین آٹر قسم کی ایک چیز اترتی تھی، اور اس میں کوئی 20 لوگ سوار ہوتے تھے، یعنی ایک طرح کا مذاق تھا. تو انہی ایئرپورٹس کو اگر ایکسپینڈ کر لیا جائے. اور دوسری بات میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ جب کبھی وسائل نہ ہوں
تو یہ جو اوورسیز لوگ ہیں انہیں آپ اس یعنی پبلک پرائیویٹ کوئی پروجیکٹ بنائیں اور انہیں آپ دعوت دیں کہ وہ اس ایئرپورٹ یا اس طرح کی کسی اور پروجیکٹ میں انویسٹ کریں اور انہیں آپ پروفٹ میں شریک کریں تو وہ اس طرح کے ایئرپورٹ تینوں آپ کو بنا کے دے دیں گے. اصل چیز کیا ہوتی ہے؟ اصل چیز جو ہماری گورنمنٹ ہے اور یہ جو سول ایویشن اتھارٹی ہے اور اس طرح کے جو ادارے ہیں انہیں پلان کرنا ہوتا ہے. دیکھیں آزاد کشمیر ہو یا پاکستان کے وہ علاقے جو ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہیں ان کی بنیادی ضرورت کیا ہے؟ ان کی بنیادی ضرورت ہے انفراسٹرکچر. انفراسٹرکچر میں سڑکیں ہیں, بجلی ہے, ٹیلی فون ہے, سڑک وہ ہے جو دو رویہ ہو, اور ایئرپورٹس بھی اس انفراسٹرکچر کا حصہ ہیں. یعنی جی بی جو گلگت بلتستان کشمیر کا حصہ ہے وہاں میجارٹی آف ٹورسٹ بائی ایئر جاتے ہیں. اسکردو میں بھی ایک ایئرپورٹ ہے, گلگت میں بھی ہے, اس لیے کہ وہ زمینی راستہ تقریباً 14-15 گھنٹے کا ہے. اسی طرح ایک شارٹر ٹنل ہے جس کا ذکر آپ نے نہیں کیا, یہ وادی نیلم اور استور کے درمیان بننی ہے. یہ اگر شارٹر ٹنل بن جائے, اور اسے بن جانا چاہیے, متو سے اس پہ بجٹ بھی صرف ہو رہا ہے, پھر وہ لیپس ہو رہا ہے, تو اسلام آباد سے جی بی جانے کے لیے 14-15 گھنٹے لگتے ہیں. 8-10 گھنٹے میں وایا مظفر آباد ٹورسٹ استور پہنچیں گے, اور جب ٹورزم وایا نیلم اور استور اور دیوسائی اور اسکردو جائے گا تو اس ٹورزم کے ساتھ وسائل بھی جائیں گے اس علاقے میں, اور جو وسائل وہاں جنریٹ ہوں گے تو نوجوانوں کو روزگار بھی ملے گا, اور ہماری سول ایویشن اتھارٹی اس قابل ہو جائے گی کہ وہاں ایئرپورٹ ڈیولپ کر لے. ول چاہیے ہوتی ہے, منصوبہ بندی چاہیے ہوتی ہے, گورنمنٹ ول پلاننگ یہ گورنمنٹس کا کام ہے. پرائیویٹ سیکٹر پبلک سیکٹر ملے گا تو ایئرپورٹ بنانے کے لیے یہ بہت معمولی سی بات ہے. اس کو تو ہمارا اوورسیز والے اپنے وسائل جنریٹ کر کے یہ ایئرپورٹ وہ گورنمنٹ کو ہیلپ کر سکتے ہیں, لیکن ارادہ کیا جائے تب. اچھا, آپ نے بات کی فتح جنگ کے ایئرپورٹ کی, یا اس سے پہلے میں نے سیالکوٹ فتح جنگ سے ذرا پہلے, جی ذرا پہلے, یعنی اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی, یا میں نے سیالکوٹ کے ایئرپورٹ کی بات کی, یا دیگر. تو اگر دیکھا جائے تو کشمیر کی کل آبادی جو ہے وہ 50-55 لاکھ کی آبادی ہے. یعنی اتنی آبادی, بلکہ اس سے زیادہ آبادی پنجاب کی کسی ایک ڈویژن کی ہوگی, جیسے گجرات کی آبادی اس سے زیادہ ہے. اور اس میں سے بھی اگر گلگت بلتستان میں ایئرپورٹس موجود ہیں اور وہ فنکشنل ہیں, وہ راولاکوٹ کے ایئرپورٹ کی طرح نہیں ہیں, مظفر آباد کے ایئرپورٹ کی طرح نہیں ہیں, بلکہ فنکشنل ہیں, اگر ان کو نکال دیا جائے تو پیچھے کتنی آبادی بچتی ہے. تو اتنی چھوٹی آبادی کے لیے اتنی بڑی لاگت کے ساتھ ایک اتنا بڑا انفراسٹرکچر کھڑا کرنا, آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی وہ قابل عمل مطالبہ ہے؟ دیکھیں یہ کیوں نہیں توجہ دیتے کہ 15 لاکھ لوگ اس ایئرپورٹ سے استفادہ کریں گے نا. دیکھیں جن علاقوں کا آپ نے ذکر کیا ان کی کتنے پرسنٹیج آبادی باہر ہوگی, اس کی وجہ بتاتا ہوں آپ کو, ناراض نہیں ہونا. جی ضرور. ادھر جو میدانی علاقے نا ان میں کھیتوں سے دانا پانی مل جاتا ہے, ہمیں ان کھیتوں سے دانا پانی نہیں ملتا, ہمیں فارن فلائی کرنا پڑتا ہے, ہمیں سروس میں جانا پڑتا ہے, ہمیں تعلیم کے ذریعے روزگار تلاش کرنا پڑتا ہے. ہمارا جو پاکستان کے یہ جو علاقے ہیں نا, جو میدانی علاقے ہیں, ان میں ایگریکلچر ہے اور ان میں زمین اتنی ہے کہ یہاں سے بنیادی ضروریات میسر آ جاتی ہیں, اور جب بنیادی ضروریات میسر آئیں تو پھر ہجرت نہیں کرتا, عموماً آبادی ہجرت کو اوائڈ کرتی ہے. لیکن آزاد کشمیر میں چونکہ جو ایگریکلچر ہے وہ ایک وقت میں انکم کا ذریعہ تھی, لیکن اب اس درجے میں نہیں ہے, اس لیے لوگوں کو روزگار کی خاطر اوورسیز ہجرت کرنا پڑتی ہے. اور میں نے کہا کہ سب کنٹیننٹ میں آبادی کے پرسنٹ کے اعتبار سے آزاد کشمیر کا سے جو بیرون ملک ہجرت ہے اور وہاں سے فارن ایکسچینج ہے وہ ہائیسٹ ہے. آبادی کے پرسنٹیج کو دیکھیں آپ, مثلا صرف میرپور ڈویژن کے تقریباً 10 لاکھ لوگ بیرون ملک ہیں, یہ 6 لاکھ تو صرف UK میں, یورپ, کینیڈا, امریکہ. تو جس اس کو چھوٹا نہ کہے نا, 10 لاکھ لوگ وہاں آنا جانا ان کا, تو وہ جو انفراسٹرکچر چاہیے وہ اتنا ہی چاہیے جتنا جن علاقوں کو آپ بیان کر رہے ہیں وہ. اور آپ اگر اسلام آباد ایئرپورٹ کا, لاہور ایئرپورٹ کا آپ آمد و رفت کا کوئی سول ایویشن اتھارٹی سے حساب لے سکیں تو ایک قابل لحاظ پرسنٹیج اوورسیز کشمیریوں کی ہوگی جو لاہور, جہلم اور اسلام آباد کے ایئرپورٹ سے استفادہ کرتی ہے. اور وہی رخ جب وہاں چلا جائے گا تو یہ جو لاہور سے اسلام آباد سے لوگوں کو ٹیکسیز لے کے بہت سارے اور مشقت اٹھا کے جانا پڑتا ہے, اس سے وہ بچیں گے. اور وہاں جب ایئرپورٹ بنے گا, انفراسٹرکچر بنے گا, تو روزگار بھی نوجوانوں کے لیے لوکلی روزگار بھی پرووائڈ, اور پھر اس سے جو وسائل جنریٹ ہوں گے وہ ریاست کے کام آئیں گے. یہ پہلو ہیں اس کے ساتھ. چارٹر آف ڈیمانڈ میں سب سے اہم, سب سے مشہور
اور سب سے زیادہ متنازع، ایون انٹرنیشنل میڈیا میں سب سے زیادہ ڈسکس ہونے والا مطالبہ جو ہے وہ مہاجرین کی 12 خصوصی نشستوں کا مطالبہ ہے کہ وہ مہاجرین جو کہ 47 میں وہاں سے ہجرت کر کے آئے تھے اور جن کی قربانیوں کا ذکر کچھ دیر پہلے آپ نے کیا، ظاہر ہے لوگوں نے اپنے مال کی، اپنی جان کی، اپنی آبرو کی قربانیاں دیں ایک کاز کے لیے، ایک نظریے کے لیے، اور وہ جب یہاں پر آ گئے تو ان کو مختلف جگہوں پہ سیٹل کیا گیا، اس کے بعد انہیں ایک نمائندگی دی گئی۔ اب اس چارٹر آف ڈیمانڈ میں ایک سب سے متنازع اور جس کے اوپر سب سے زیادہ زور دیا جا رہا ہے وہ مطالبہ ہے ان نمائندگی والی 12 سیٹوں کو ختم کرنے کا۔ اگر یہ 12 سیٹیں ختم ہو جاتی ہیں تو جن کے آباء اتنی قربانیاں دے کر اس کاز کے لیے پاکستان آئے تھے ان سے ان کی شناخت بھی چھن جائے گی اور اس اسمبلی میں ان کی نمائندگی بھی چھن جائے گی، تو اس سے ظاہر ان کے جذبات شدید مجروح ہوں گے، اور اس کے نتیجے میں یہاں کے آزاد کشمیر کے کشمیریوں اور مہاجرین کشمیریوں کے درمیان ایک نفرت جنم لے گی۔ ایک تو اس کا یہ پہلو ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ 12 سیٹیں یہ صرف ایموشنل سمبل نہیں ہیں، اور نہ صرف یہ کوئی سیاسی نمائندگی کا معاملہ ہے، بلکہ یہ بنیادی طور پر کشمیر کو متنازع بنانے کا سمبل ہے، اور کشمیر کو متنازع جو اس کا سٹیٹس ہے اس کی دلیل ہیں یہ 12 سیٹیں۔ اگر یہ 12 سیٹیں ختم ہو جاتی ہیں تو کشمیر کی خصوصی حیثیت کو شدید نقصان پہنچے گا، یعنی پھر یہ والی کشمیر کی اسمبلی جو ایل او سی کے پار کشمیر ہے، مقبوضہ کشمیر، اس کی نمائندہ اسمبلی نہیں رہے گی، اور ایسا اگر ہو گیا تو پھر انڈیا اور پاکستان دونوں کے لیے یہ اب سے کہیں زیادہ آسان ہو جائے گا کہ وہ کشمیر کی خصوصی حیثیت چونکہ اس طرح نہیں رہتی تو اس کو اپنے اندر ضم کر سکیں۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ مطالبہ بہرحال بہت خطرناک مطالبہ ہے؟ اچھا، ایسا ہے کہ اس مطالبے کا پس منظر کیا ہے؟ جی۔ یہ میں معلومات کے لیے عرض کروں کہ جو مہاجرین مقیم پاکستان میں وہ تقریباً 18 لاکھ ہیں، جی، لیکن وہ مہاجرین بھی ہیں اور پاکستان کے بھی سٹیزن ہیں ساری مراعات سمیت، یعنی مہاجرین مقیم پاکستان پہ یہ ذہن میں رہے پاکستان کے قومی اسمبلی، پاکستان کی صوبائی اسمبلی، پاکستان کی لوکل گورنمنٹ میں الیکشن میں حصہ لینے، ووٹ دینے میں کوئی پابندی نہیں ہے، یہ ذہن میں رہے۔ یعنی مہاجرین مقیم پاکستان کو سمجھ لے ایک طرح سے ڈوئل نیشنلٹیز حاصل ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ان کا مطالبہ ہے، اس سے ہمارا اتفاق نہیں ہے۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے، اور ان کا بھی پس منظر کیا ہے کہ ان 12 سیٹوں پہ ریگنگ ہوتی ہے۔ مثلاً پاکستان میں ویسے تو پاکستان میں جس بھی سیاسی پارٹی کی گورنمنٹ ہو، چیف بھی اور آزاد کشمیر کا مقدر بھی وہی پارٹی بنتی ہے، اس لیے کہ یہاں سے مینورنگ کی جاتی ہے، اور فیئر الیکشن جب پاکستان میں نہیں ہوتے تو ان کی ناک کے نیچے آزاد کشمیر میں کیا ہوں گے، جیسے ابھی جی بی میں ہوئے ہیں یا ابھی آزاد کشمیر میں ہونے جا رہے ہیں، تو فیئر الیکشن تو کہیں بھی نہیں ہوتے۔ لیکن ان 12 سیٹوں پہ چونکہ ان 12 سیٹوں میں سے تقریباً 8 سیٹیں صوبہ پنجاب میں نون لیگ کی حکومت ہے تو یہ 8 سیٹیں نون لیگ کی، اور اگر پنجاب میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے تو یہ 8 سیٹیں پیپلز پارٹی کی۔ تو ان نوجوانوں کا یا کشمیر والوں کا جو تحفظ ہے وہ یہ ہے کہ ان سیٹوں کے الیکشن جو ہیں وہ فیئر نہیں ہوتے۔ ان سیٹوں کے الیکشنز کا طریقہ اس طرح اختیار کیا جائے کہ کشمیر کی نمائندگی متاثر نہ ہو، اور یہ جو 12 سیٹیں ہیں یہ 74 کے کانسٹیٹیوشن جو ہے آزاد کشمیر کا، اس کے تحت یہ 12 سیٹیں ہیں، بلکہ یہ تو مذاکرات کے ذریعے ہماری تجویز، بس میری تجویز یہ ذاتی حیثیت میں جماعت اسلامی کی طرف سے نہیں کر رہا، میں اپنی ذاتی بات کر رہا ہوں کہ یہ آزاد کشمیر کی مثلا تقریباً 1 لاکھ یا 1.5 لاکھ کے قریب ایک کنسٹیچوئنسی کے ووٹر ہوتے ہیں یا آبادی ہوتی ہے، تو پاکستان میں مقیم مہاجرین کی آزاد کشمیر کی ایک کنسٹیچوئنسی کے مطابق کنسٹیچوئنسیز بنا لی جائیں اور ان کی سیٹیں ہوں، اور ان کے الیکشن میں بیٹھ کے ساری پولیٹیکل پارٹیز، آل پارٹیز میں بیٹھ کے انکلوڈنگ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی، تو مذاکرات کے ذریعے اس کا میکینزم ایسے بنا لیا جائے۔ مثلا اس کا ایک میکینزم یہ ہوتا ہے کہ انہیں متناسب نمائندگی کی بنیاد پہ ہر پارٹی کو وہاں سے نمائندگی دے دی جائے۔ اگر یہی طریقہ جو اب رائج ہے یہ اگر منصفانہ ہو جائے، اس پہ بھی کسی کو اعتراض نہیں ہے، 12 کے بجائے 6 ہو جائیں، 8 ہو جائیں، 4 ہو جائیں، وہ نمائندگی ملنی چاہیے، وہ رہنی چاہیے مہاجرین مقیم پاکستان کی، لیکن ان کے ذریعے آزاد کشمیر میں حکومت کا جو اکھاڑ بچھاڑ ہے اور مینورنگ ہوتی ہے اس کا تدارک ہونا چاہیے۔ ورنہ ہوتا یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں 28 یا 33 سیٹیں جس پارٹی کی ہیں، اگر ادھر سے 12 سیٹیں اس کی اپوزیشن کی آ گئیں تو یہ 12 سیٹیں ایسا بارگیننگ چپ ہے کہ آزاد کشمیر میں اس میجارٹی والے کو بھی 5 سال آرام سے نہیں گزارنے دی جائیں گی۔ تو اس مینورنگ کے خلاف آزاد کشمیر کے ہر باشعور فرد کے ذہن میں تحفظات ہیں، اور جسے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے ان سیٹوں کو ختم کرنے کی بات کی، لیکن یہ ان کا مطالبہ ہے، ہمارا مطالبہ نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ مل بیٹھ کے ان کا میکینزم ایسے بنایا جائے، طریقہ انتخاب ایسا ہو کہ نمائندگی بھی ہو مہاجرین مقیم پاکستان کی،
اور وہ اتنی فیئر ہو کہ واقعی مہاجرین کی نمائندگی اسمبلی میں بھی ہو اور اس کا فائدہ مہاجرین مقیم پاکستان کو بھی کما حق کو ہو. اس لیے کہ جو لوگ ریگنگ کے ذریعے آتے ہیں وہ نمائندے ان کے نہیں ہوتے جن سے ووٹ لے کے آئیں, تو وہ ان کے لیے بھی سود مند کس درجے میں ہوں گے؟ وہ تو ان کے لیے سود مند ہوں گے جنہوں نے ان کو بائی انفیئر مینز وہاں بھیجا ہوا ہوتا ہے. یعنی بجائے ان کو سرے سے ختم کرنے کے مطالبہ یہ ہونا چاہیے کہ اس کا جو میکانزم ہے اس کو آلٹر کر کے کوئی شفاف ٹرانسپیرنٹ میکانزم. یہ متفقہ مطالبہ ہے تقریباً. ختم کرنے کا مطالبہ تو صرف ان نوجوانوں کا ہے, لیکن وہ بھی اس پہ شاید مذاکرات کے ذریعے آمادہ ہو جائیں گے. اصل اعتراض یہ ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ فیئر ہوں. ہاں جی. اچھا, اس میں ایک اور پہلو بہت دلچسپ ہے اور کرٹکس بڑی شدت کے ساتھ اس کو دیکھتے ہیں, وہ اس مطالبے کی ٹائمنگ ہے. ٹائمنگ دو طرح سے, ایک اس طرح کہ یہ وہ وقت ہے کہ جب پہلگام حملے کے بعد جنگ ہوئی, جنگ کے بعد جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے اس کو یک طرفہ طور پہ انڈیا نے معطل کر دیا, اور اس کے بعد سے یہ سنتاس معاہدے کی معطلی کے بعد سے انڈیا پاکستان آپس میں شدید تناؤ جو ہے وہ رکھتے ہیں. ایک تو یہ مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ وہ ٹائمنگ ہے کہ جب 2019 میں کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کی گئی اور آبادیاتی جو سسٹم تھا اس کو تبدیل کر کے وہاں پہ انڈین سٹیزنز لا کے کشمیر میں آباد کی گئے, تاکہ کشمیر کے جو حمایتی موقف ہے اس کے نمائندے, اس کے سٹیزنز, اس کے ووٹرز کی تعداد وہاں پہ بڑھائی جا سکے. تو اگر یہ 12 سیٹیں, اگر اس مطالبے کو ایز اٹ از مانا جائے اور ان 12 سیٹوں کو ختم کیا جائے, تو پھر اگر وہاں پہ ایک مناسب تعداد میں آباد کاری کرنے کے بعد اگر انڈیا ریفرینڈم کرواتا ہے تو آزاد کشمیر تو پہلے ہی اپنے لاکھوں ووٹرز کو کھو دے گا اور وہ اس کے جو ووٹ بینک ہے اس میں سے نکل چکے ہوں گے. تو یہ تو خود انڈیا کے لیے ہم بہت زیادہ آسان بنا دیں گے کہ وہ وہاں سے ریفرینڈم کو جیت سکے. دیکھیں, ٹائمنگز تو یہ کوئی آج کا مطالبہ نہیں ہے. یہ ان 12 سیٹوں کے حوالے سے تحفظات ہر دور میں رہے, اس کو زبان آج ملی ہے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے, یہ جو وہاں 5 اگست 2019 کا جو ایکٹ ختم کیا گیا اور اس کی خصوصی حیثیت ختم کی گئی, تو یہ ذہن میں رہے کہ یہ خصوصی حیثیت 1927 میں کشمیر کو دی گئی تھی, اور اس میں صرف مسلمان نہیں بلکہ وہاں کے پنڈت اور ہندو بھی کشمیر کے جو اسپیشل سٹیٹس ہے اس پہ وہاں کے 100% آبادی کا مطالبہ تھا. اور آج بھی جب اس کا اسپیشل سٹیٹس ختم کیا گیا تو یہ تاریخی طور پہ یہ بات ذہن میں رہے. جب 5 اگست 2019 کو وہاں انڈین کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کر کے تو وہ جو 270 کلاس تھی اسے ختم کیا گیا, 35A کو بھی ختم کیا گیا. ادھر باجوہ تھے اور عمران خان تھے, تو انہوں نے اس کو یعنی یوں سمجھ لیں کہ قبول کر لیا, اس لیے کہ جب انڈیا یہ اتنا بڑا سٹیپ لے رہا تھا, نہ پاکستان کے فارن آفس نے, نہ پاکستان کے فارن منسٹر نے, نہ پاکستان کی گورنمنٹ نے انڈیا کو کٹہرے میں کھڑے کرنے کے لیے اقوام متحدہ میں کوئی ایکٹیویٹی. میں اس وقت جماعت اسلامی کا امیر تھا. ہم نے اس کے بعد پورے آزاد کشمیر میں اور اسلام آباد میں کشمیر کانفرنسز کی اور حکومت پاکستان کو متوجہ کیا کہ انڈیا نے عملاً کشمیر پر قبضہ کر لیا ہے, اور آپ کو جو رول اقوام متحدہ میں ہیومن رائٹس کے اداروں میں کشمیر انڈیا, اس لیے کہ جو وہ یہ کیا گیا ہے یہ ہیومن رائٹس کے چارٹر کے بھی خلاف تھا, اقوام متحدہ کے قراردادوں کے بھی خلاف ہے, اس لیے کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق سارا کشمیر متنازع ہے جب تک کہ آپ کے خود ارادیت کے ذریعے وہ اپنا فیوچر طے نہیں کر لیتے. تو جب اقوام متحدہ کی یہ قرارداد ہیں تو انڈیا کا یہ جو کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ ہے یہ بھی ان قراردادوں کے مغائر ہے. اور اگر حکومت پاکستان جنیوا میں عالمی عدالت انصاف میں جاتی اور ہیومن رائٹس کمیشن جو جنیوا میں قائم ہے اس میں جا کے مقدمہ دائر کرتی اور سیکیورٹی کونسل میں اپنے جو چائنا ہیں اور دیگر ہمارے جو خیال ممالک ہیں ان کے ذریعے انڈیا کے خلاف قرارداد لاتی, تو انڈیا کٹہرے میں کھڑا ہوتا اور ڈیفینسو ہوتا. یہ نہیں کیا گیا, بلکہ شکر اللہ کا چلو 2025 کے مئی میں وہ ٹینکوں میں تیل آ گیا اور پتہ چلا کہ ٹینکوں میں تیل تھا, وہ تو اس کے نتیجے میں یہ سارا ہوا. اور ان کی جو ڈیمانڈز ہیں یہ اس ٹائمنگ نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا یہ مطالبہ رہا کہ باغڑیار ڈیم جب بن رہا ہے وہ ٹھنڈے پیٹوں کیوں بنانے دی. آج بھی وہ جو دریاؤں کا رخ موڑ رہے ہیں, سندھ طاس کے معاہدے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, تو یہ آرام سے فارن آفس کے کسی اسپوکس پرسن کی طرف سے بیان آ جاتا ہے جیسے ہم شرما رہے ہیں ہندوستان سے. بھائی ڈنکے کی چوٹ کہو کہ سندھ طاس معاہدہ کی خلاف ورزی کی گئی ہے. سندھ طاس معاہدہ جو اقوام متحدہ کے اس جو ہیومن رائٹس کا چارٹر ہے اس کے مطابق ہے, اور اقوام متحدہ ہی سندھ طاس معاہدے کا گارنٹر ہے. تو آپ کیوں نہیں عالمی عدالت انصاف میں جاتے؟ آپ وہاں جا کے انڈیا کو
اس اور پھر عالمی عدالت انصاف سے اس سندھ ناز معاہدے کی خلاف ورزی پہ انڈیا کے خلاف فیصلہ آ چکا ہے. اس فیصلے کو آپ ہر دارالحکومت میں جو نرو سینٹرز ہیں ڈپلومیسی کے حوالے سے ان میں جا کے ڈنکے کی چوٹ. آپ کے بلوچستان میں انٹرفیئرنس ہو رہا ہے, آپ کے کے میں انڈیا انٹرفیئر کر رہا ہے, تو آپ شرما کے ہندوستان کا نام لینے کے بجائے ہمارا تو مطالبہ یہ ہے کہ فارن منسٹر کے ساتھ ایک ڈپٹی فارن منسٹر ہو جو صرف انڈین اسپیسیفک ہو, اور کشمیر کے حوالے سے جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے, بلوچستان میں جو مداخلت ہو رہی ہے, اس کو انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے اس شان سے پیش کرے کہ انڈیا کی مراد بھی ختم ہو اور انڈیا کٹہرے میں کھڑا ہو. وہ نہیں کیا جا رہا. تو اس لیے اس ٹائمنگ سے کیا فرق پڑے گا. بیچارے ہمارے وہ کمیٹی والے, ان کو اتنی باریکیوں کا نہیں پتا ہوتا ٹائمنگ کا, وہ بچے ہیں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. جی صحیح. اچھا, ہم نے مہاجرین کی قربانیوں کے اوپر بات کی اور اس کا ایک سلوشن تو ہم نے کہا کہ چلیں اس کو آلٹر کر لیا جائے تو یہ لیکن ایک اور مطالبہ, بس آخری مطالبے پہ ہم بات کریں گے, وہ کوٹا سسٹم کا مطالبہ ہے. اگر کوٹا سسٹم کو ختم کر دیا جائے تو ظاہر ہے وہ مہاجرین جنہوں نے وہاں سے اس وقت ہجرت کی تھی, ایک قربانیوں کی لازوال داستان ہے, تو ان کے بچوں کو وہ صلہ دینے کے لیے ہم نے ان کے لیے کوٹا سسٹم وہ متعارف کروایا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا وہ بچے یہ ڈیزرو نہیں کرتے کہ ان کو اس کوٹا سسٹم میں کچھ پرسنٹیج ملتی رہے؟ دیکھیں, کوٹا سسٹم آزاد کشمیر میں بھی لاگو تھا. جی. اضلاع میں جی. کہ کچھ ضلع جو ہیں مثلا وہ ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہ جاتے ہیں, ایجوکیشن اور فائنانشیل ریسورسز کے اعتبار سے پیچھے ہیں, تو آزاد کشمیر میں بھی اضلاع کی بنیاد پہ کوٹا سسٹم راج تھا. اس طرح آزاد کشمیر اور مہاجرین مقیم پاکستان میں بھی کوٹا سسٹم راج تھا اور ہے یہ. لیکن اگر بالکل لیٹسٹ سچویشن دیکھی جائے آزاد کشمیر کی, ایجوکیشن کے حوالے سے بھی اور مالی حوالے سے بھی, تو آزاد کشمیر میں اب کوٹا سسٹم کسی نہ کسی درجے میں اسے ختم کرنے کی طرف پیش رفت ہو رہی ہے. تو یہ تو ان بچوں کا مطالبہ ہے, ہمارا مطالبہ نہیں ہے. لیکن کوٹا سسٹم کی آڑ میں میرٹ کو پامال نہ, کوٹا سسٹم اس طرح رائج ہو کہ مہاجرین کے حقوق کا تحفظ بھی ہو, لیکن آزاد کشمیر اور جی بی میں جو بچے ڈیزرو کرتے ہیں ان کی اس میرٹ کی پامالی کے حوالے سے جو ان کے حقوق پہ ڈاکہ پڑتا ہے, اس کے ازالے کا بھی اہتمام پاسبل ہے انہی وسائل کے اندر رہتے ہوئے. ہمارا مطالبہ یہ ہے, ہم یہ نہیں کہتے, یہ تو ان کا مطالبہ ہے, اور ضروری نہیں کہ ان کے ہر مطالبے سے ہم اتفاق کرتے ہوں, لیکن مہاجرین کا کوٹا بالکل برقرار رہنا چاہیے. لیکن جو میرٹ پہ آنے والے بچے ہیں ان کا کیا قصور ہے کہ وہ کوٹا سسٹم کی نظر ہو کے, تو ایک بچے نے فرسٹ ڈویژن لیا ہے اور کوٹا سسٹم کی بنیاد پہ کسی اور علاقے کا سیکنڈ ڈویژن کا بچہ تو منزل پہ پہنچے, اور وہ جو فرسٹ ڈویژن والا جو پوری رات جاگ کے اس نے میرٹ حاصل کیا ہے, تو آخر اس کا کوئی حق نہیں ہے, اس کے والدین کا کوئی حق نہیں ہے. تو اسٹیٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ کوٹا سسٹم بھی برقرار رہے, علاقوں کے حقوق بھی ادا ہوں, لیکن میرٹ پہ آنے والے بچوں کو بھی ان وسائل کے اندر رہ کے انہیں بھی اکوموڈیٹ اس طرح کیا جائے کہ جو ٹیلنٹ ہے, جو اہلیت اور صلاحیت والا ہمارے ہیرے موتی چاند ستارے آپ جیسے موجود ہیں, وہ سبھی ان مقامات پہ آ سکیں جس کی وہ ڈیزرو کرتے ہیں. ڈاکٹر, انجینئر, جو ہمارے انسانی جو ہماری سول سروس ہے, اس میں جس شعبے کا جو ایپٹیچیوڈ لے کے بچہ آئے, اسٹیٹ آف آزاد کشمیر کو میں ایک بات کہتا ہوں, آزاد کشمیر میں اگر دیانت ہو قیادت کی سطح پر, امانت ہو, اہلیت ہو, تو آزاد کشمیر اور جی بی کو ودن 10 ایئرز بر صغیر میں ماڈل اسٹیٹ بنایا. ہیومن ریسورس کے اعتبار سے بھی اور فائنینشیل ریسورس کے اعتبار سے بھی, اور اوورسیز جو کشمیری کمیونٹی موجود ہے, ان کو اگر کولیبریٹ کر لیا جائے. صرف بیڈ گورننس ہے, اقربا پروری ہے, میرٹ کی پامالی ہے, جس کی وجہ سے آزاد کشمیر میں آج لوگ ہڑتال پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو اٹھانے کے لیے جتن کیے جا رہے ہیں. اگر یہ میرٹ پامال نہ ہوتا اور یہ مینجمنٹ درست ہوتی, تو آج جو بچے سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے وہ اداروں میں اس قوم کی خدمت کر رہے ہوتے. کہا جاتا ہے کہ جب عوامی حقوق کی تحریک چلے, جب احتجاج ہو, وہ دنیا بھر میں ہوتے ہیں, تو ریاست کی حیثیت ماں جیسی ہوتی ہے, تو اسے ماں جیسی شفقت سے ہی پیش آنا چاہیے اور اسی طرح ڈیل کرنا چاہیے. لیکن آپ دیکھیے کہ جو ماں ہوتی ہے اس کے ساتھ ایسا سلوک کون کرتا ہے کہ یہ تحریک جو بنیادی طور پر عوامی حقوق کی تحریک تھی, جو بنیادی طور پر اشرافیہ کے خلاف تحریک تھی, اس تحریک میں افواج پاکستان اور ریاست پاکستان کے خلاف نعرے لگے. اس تحریک کی قیادت نے اپنی تقریروں میں ریاست اور افواج کے خلاف نوجوانوں کو اکسایا. یعنی خواجہ مہران نے باقاعدہ فوجی نوجوانوں کو, کشمیری فوجی نوجوانوں کو فوج میں بغاوت کرنے کی وہ اس پہ اکسایا.
اور پھر اسی طرح سردار امان نے پاکستان کی ایٹمی صلاحیت کا مذاق اڑایا کہ ایٹم بم تو آج تک کسی کام نہیں آیا. اور پھر اوورسیز کشمیری جو ہیں انہوں نے مختلف ایمبیسیز کے مختلف ملکوں میں پاکستانی جو ایمبیسیز ہیں ان کے سامنے جا کر اسٹیٹ کے مخالف، افواج کے مخالف نعرے لگائے. تو آپ اس عمل کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، جماعت اسلامی سے زیادہ نظریہ پاکستان اور ریاست پاکستان کے لیے قربانی دینے والی کوئی قوت سب کنٹیننٹ میں موجود نہیں ہے. ہم نے تو وہ بھی قرض اتارے ہیں جو ہمارے ذمہ نہیں تھے. مشرقی پاکستان میں 10 لوگ پھانسی پہ جھول گئے. ان کا کیا قصور تھا سوائے اس کے کہ 71 میں وہ پاکستان کی ریاست کے ساتھ کھڑے تھے اور سید علی گیلانی کی صورت میں مقبوضہ کشمیر میں پاکستان کرتے. اسی طرح آزاد کشمیر اور جی بی میں پاکستان سے محبت اسلام کی بنیاد پہ کی سب سے بڑی علمبردار جماعت اسلامی ہے. اور یہ جو اس طرح کی آوازیں ہیں یہ آج سے پہلے کبھی نہیں اٹھی، اور اگر اٹھی بھی ہیں تو جو پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں ان کی موجودگی میں کبھی یہ جرأت نہیں ہوئی. ویسے بلوچستان اور کے پی میں اس سے بھی زیادہ سخت آوازیں اٹھ رہی ہیں، اس سے زیادہ سخت لہجے میں اسٹیٹ کے خلاف باتیں اور بغاوت کی جا رہی ہیں. اتنی سخت باتیں آزاد کشمیر سے نہیں ہوئیں، لیکن یہ جن نوجوانوں نے یہ اظہار کیا اس کی ہم آج بھی مذمت کرتے ہیں. ادھر بھی مذمت کی گئی. عوامی ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم سے بھی جو ذمہ داران ہیں انہوں نے اسے کنڈم کیا ہے آن ریکارڈ. اس کو کوئی بھی آن نہیں کر رہا. لیکن ذرا ان ساری جو تلخ باتیں ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ نے جو راولاکوٹ کا سانحہ ہوا 7 اور 8 کی رات کو، جس میں ہمارے ایف سی دیکھیں، ایف سی ہو یا رینجرز ہو یا وہاں بہنے والا خون ہو، یہ سارا اس ریاست پاکستان آزاد کشمیر کے بیٹوں کا خون ہے. تو ان کے زبان سے کبھی کوئی تلخ بات نکلے تو اس کو ذرا درست پسند نہ دیکھا جائے. عام آدمی یہ انالیسز نہیں کر سکتا کہ گورنمنٹ کیا ہے اور اسٹیٹ کیا ہے. لیکن 40-45 لاکھ کی آبادی میں 99.99% لوگ پاکستان سے محبت کرنے والے ہیں. اگر اس طرح کا کوئی عنصر وہاں موجود ہے تو اتنے بڑے مواب میں ہمارا جو ازلی دشمن بھارت ہے وہ بھی اپنی آوازیں شامل کر سکتا ہے. اور ان آوازوں کا تدارک اسٹیٹ نے کرنا ہے. اگر کوئی پاکستان مخالف نعرہ لگ رہا ہے، اگر کوئی اسٹیٹ مخالف نعرہ لگ رہا ہے، اگر کوئی راہ کے ایجنٹ وہاں موجود ہیں، ثبوت سمیت انہیں عدالت میں پیش کریں، انہیں کما حق کو عدالتی پروسیس سے گزاریں، انہیں سزا دلوائیں. لیکن وہ کتنے لوگ ہوں گے؟ اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وائزلی، سمجھداری کے ساتھ اسٹیٹ کے لیول سے اگر معاملات کو ہینڈل کیا جائے تو ان آوازوں کے خلاف اسی موب میں سے انہیں کاؤنٹر کرنے کا اہتمام کیا جا سکتا ہے اور ہوتا رہا ہے. اور یہ پرسنٹیج 1 سے بھی زیادہ نہیں ہے جو پاکستان کے خلاف بات کریں. 99% لوگ سینے ان کے زخموں سے چھلنی ہیں، لیکن آج بھی وہ پاکستان سے محبت کا دم بھرتے ہیں. میں پاکستان کے حکمرانوں سے یہ کہتا ہوں اور پاکستان کے مقتدر حلقوں سے یہ کہتا ہوں کہ اس محبت کی قدر کی جائے تاکہ تاخیر ہو جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اللہ نے آپ کو ایک بہت بڑی خدمت کا موقع دیا، تو ابھی تک اس ثالثی کے کردار میں ابھی تک کیا پیش رفت ہوئی؟ اور اگر کوئی نوٹسیبل پیش رفت نہیں ہو سکی تو کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو طرفین ہیں دونوں نے اپنی اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا ہوا ہے اس معاملے کو؟ دیکھیں، میں تھوڑا سا پروسیس آپ کو بتا دوں. میں جب یو کے سے آیا ہوں تو حافظ نعیم الرحمان صاحب پہلے بھی انہوں نے آ کے آزاد کشمیر جماعت اسلامی کا جو نظم ہے ان کے ساتھ ایک اعلیٰ سطحی جو اجلاس ہوا، اس میں یہ جو سچویشن ہے اس کے حوالے سے جو اسٹریٹجی تھی وہ طے کر لی تھی. پھر جب میں آیا ہوں تو پھر حافظ نعیم الرحمان صاحب ہی یہ جو بھی پروسیس جماعت اسلامی کی طرف سے اس صورتحال کو پراپرلی ہینڈل کرنے کے لیے ہو رہا ہے، اس کی قیادت امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان صاحب فرما رہے ہیں. اور ہم ان کے سارے اہل کشمیر شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنی ساری سرگرمیاں ترک کی اور وہ آئے اور انہوں نے کشمیریوں کے زخموں پہ اور یہ جو راولاکوٹ اور آزاد کشمیر میں بہتا ہوا خون ہے اس پہ مرہم رکھنے کی پاکستان کی صرف جماعت اسلامی نہیں بلکہ پاکستان کے عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے اہتمام کیا. اور میں بھی چونکہ سن آف دا سائل ہوں تو مجھے انہیں اسسٹ کرنے کا شرف حاصل ہوا. تو طے یہ ہوا تھا کہ جو ایکشن کمیٹی اور جو آزاد کشمیر کے امور ہیں وہ میری قیادت میں ایک کمیٹی سر انجام دے گی. اور میں راولاکوٹ گیا ہوں 29 جون کو اور میرے ساتھ جاوید خان جو یہاں اسٹوڈیو میں تشریف فرمایا وہ بھی گئے، تنویر انور گئے، راجہ خالد صاحب گئے، وہاں سے ارشد ندیم تھے اور ہمارے وہاں کے امیر ضلع سجاد انور صاحب تھے اور 1-2 اور لوگ تھے. انہیں لے کے ہم
وہ جو عمر نذیر کشمیری ہیں اور ان کی قیادت میں جو کور کمیٹی کے وہاں لوگ بیٹھے تھے، ان کے ساتھ ہم نے 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے تک بیٹھ کے مذاکرات کیے، ان کی باٹم لائن معلوم کی اور ان کے ساتھ شیئر بھی کیا اور ان سے بات بھی کی، اور ان کا رویہ پازیٹیو تھا، وہ مذاکرات میں آمادہ تھے۔ ان کی کچھ بنیادی ڈیمانڈز تھیں جو دوسرا فریق ہے ہمارا، یہ جو فورسز ہیں جن کو بھیجنے والے حکومت پاکستان ہے، انہیں فلفل کرنی تھی، اور حکومت پاکستان اور پاکستان کی قیادت کو اس سارے پروسیس میں انوالو کر کے اسے، یعنی ایک لحاظ سے حکومت پاکستان اور وہاں بیٹھے ہوئے ایکشن کمیٹی کے لوگ چونکہ آمنے سامنے ہیں، تو انہیں مذاکرات میں میز پہ لانے کے لیے جماعت اسلامی نے اپنی خدمات رضاکارانہ طور پہ پیش کی۔ تو حافظ نعیم الرحمان صاحب محترم نے پاکستان کی اپوزیشن کی ساری قیادت سے ملاقاتیں کی، اور اسی کے نتیجے میں محمود اچکزئی صاحب اور وہ جو ہمارے سابق وزیر اعظم ہیں عباسی صاحب، وہ اور دیگر اپوزیشن کے لوگ راولاکوٹ کی طرف نکلے، لیکن انہیں کوٹا کے مقام پہ روک دیا گیا، وہ نہیں گئے۔ پھر حافظ صاحب نے پاکستان کے وزیر اعظم صاحب سے ملاقات کے لیے وقت مانگا، جو آج تک انہیں نہیں دیا گیا۔ اب ظاہر وزیر اعظم صاحب سے حافظ صاحب کی ملاقات کا مقصد یہ تھا کہ انہیں یہ کہا جائے کہ جو باٹم لائن ہے کمیٹی کی طرف سے جو میری قیادت میں آئی ہے، وہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ جس پہ پیش رفت نہ ہو سکے، تو آپ وزیر اعظم پاکستان کی حیثیت سے دیگر جو بھی لوگ ان معاملات میں انوالو ہیں انہیں لے کے، تو انہیں اس اسٹیٹ کے بیٹے سمجھتے ہوئے ان کے طریقہ کار سے، ان کے اظہار سے، لاکھ اختلاف کے باوجود انہیں مذاکرات کی دعوت دیں، اور حکومت پاکستان بھی شامل ہو، پاکستان گورنمنٹ، آزاد کشمیر گورنمنٹ، ایکشن کمیٹی، یہ ادھر سے پہل ہوتی اور مذاکرات کے ٹیبل پہ آ جاتے، اور جماعت اسلامی ان کی فیسیلیٹیٹر ہوتی، جو اب بھی ہے۔ حافظ صاحب آج بھی لاہور میں جماعت اسلامی پاکستان کی مرکزی شورا کا اجلاس ہو رہا ہے، اور وہ بھی مرکزی شورا کا اجلاس آزاد کشمیر کی صورتحال ہی کے حوالے سے پلاننگ کرنے کے لیے بلایا گیا، اور پاکستان میں جو مہنگائی کا طوفان ہے اور بلوچستان کے جو حالات ہیں، کے پی کے جو حالات ہیں، ان پہ حافظ صاحب محترم نے وہ اجلاس بلایا، جو آج بھی اجلاس، آج اور کل اجلاس ہو رہا ہے، اور وہاں ظاہر اعلامیہ آئے گا، اور وہ حافظ صاحب ان کی سفارشات لے کے پھر جو آزاد کشمیر کے حوالے سے جماعت اسلامی پاکستان کے امیر کی حیثیت سے جو وہ پروسیس لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم لے کے آگے بڑھیں گے۔ 15 ماہ کو چونکہ انہوں نے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا، تو اس سے پہلے ہم چاہیں گے کہ لانگ مارچ سے پہلے یہ معاملات اور ہم نے یہ پوری کوشش کی، اور میں نے راولاکوٹ جا کے ان بچوں کو کہا کہ لانگ مارچ کا اعلان ڈیلے کیجیے، اس لیے کہ ہمارا جو انالیسس ہے وہ یہ ہے کہ اگر لانگ مارچ شروع ہو گیا تو پھر تصادم ناگزیر، اللہ نہ کرے، جو پہلے کا تجربہ ہے، تو تصادم کے نتیجے میں پھر معاملات کو سدھارنا اور معاملات کو سلجھانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو ہم چاہ رہے ہیں کہ 15 کا جو مارچ ہے اس سے پہلے، اور میں مطالبہ اس پروگرام کے ذریعے شہباز شریف صاحب سے اور پاکستان کے جو بھی حکمران ہیں، اور آزاد کشمیر میں کوئی حوصلہ سا ہے بھی یا نہیں ہے، ان سے یہ کہہ رہا ہوں کہ مذاکرات کی طرف بڑھا جائے، اور ایکشن کمیٹی کی جو باٹم لائن ہے اسے فلفل کیا جائے، اور مذاکرات کی دعوت یوں ہی پریس کانفرنس میں نہ دی جائے، بلکہ آگے بڑھ کے 15 مارچ سے پہلے ٹیبل پہ بیٹھ کے بنیادی چیزوں کو آگے بڑھایا جائے، اس لیے کہ اگر ایک دفعہ مارچ شروع ہوا اور تصادم ہو گیا، تو یہ جو بیس کیمپ ہے، آزاد کشمیر ہے اور جی بی ہے، اس میں بہنے والا خون جو ہے وہ پھر آزاد کشمیر اور پاکستان کے اس رشتے کے درمیان خلیج کا باعث بنے گا، اور جس خلیج میں اس علاقے کے بیٹوں کا مقدس خون شامل ہو جائے، اس خلیج کو پاٹنا کوئی بہت آسان نہیں ہوتا، اور اس خلیج یعنی جو خون بہنے سے روکنا اور اس ڈیزاسٹرس کیفیت کی طرف جانے سے روکنے کی بنیادی جو ذمہ داری ہے وہ اسٹیٹ کی ہے، اسٹیٹ کے ذمہ داران کی ہے۔ کمیٹی تو عوام ہے نا، وہ غلط ہیں، مان لیا کہ وہ غلط ہیں، ان کا اظہار غلط ہے، ان کے دھرنے کی طوالت غلط ہے، لیکن اس غلط مقام سے انہیں درست مقام پہ لانا بھی تو اسٹیٹ ہی کی ذمہ داری ہے۔ تو اسٹیٹ انیشیٹو لے، بورڈ سٹیپ لے۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ انائیں ہیں، تو ریاست جو ہوتی ہے وہ انا کے مقام پہ نہیں ہوتی، ریاست ماں ہے، اور ماں بچوں کے ساتھ انا نہیں، محبت اور احترام، اور یہ یاد رکھیں کوئی علاقہ بھی ہو، ان کی عزت نفس مجروح کیے بغیر اگر انہیں محبت سے، احترام سے ڈیل کیا جائے، تو میرا نہیں خیال، میں راولاکوٹ سے ہوں، کشمیر والے محبت کی زبان سمجھتے ہیں، احترام کی زبان سمجھتے ہیں، اور محبت اور احترام کی بنیاد پہ وہ بہت ساری چیزوں کو ترک بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر ان سے یہ توقع رکھی جائے کہ وہ سرنڈر کریں گے، میں پوری دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سرنڈر کا لفظ کشمیریوں کی ڈکشنری میں نہ کل تھا، نہ آج ہے، نہ فیوچر میں ہوگا۔ سرنڈر کسی سپریشن کے مقابلے میں
محبت کے مقابلے میں سرنڈر ہم اعزاز سمجھتے ہیں، احترام کے مقابلے میں سرنڈر نہیں، ہم اسے محبت ہی کے جواب میں محبت سمجھتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی بندوق کی نالی سیدھی کر کے تو کشمیر کے بیٹے کو یا کشمیر کے بزرگ کو یا کشمیر کی بیٹی کو سرنڈر کرنے کہے گا تو 200 سال کی تاریخ ہے۔ رنجیت سنگھ کی قبر سے جا کے پوچھا جائے، بدقسمتی سے جس کا مجسمہ یہاں سنایا گیا ہے، اس رنجیت سنگھ کے ہاتھوں کشمیر کے بیٹوں کی زندہ کھالیں کھینچی گئی، اور ان زندہ کھالوں کو جس درخت سے لٹکایا گیا منگ کے مقام پہ، وہ آج بھی وہ درخت موجود ہے، نوحہ کے نا ہے۔ اور اس درخت کی موجودگی میں رنجیت سنگھ کی وہ مجسمہ لا کے ادھر کرتار پورا پہ اللہ جانے کیوں۔ تو اب یہ نمک پاشی، اور یہ کب کا ہے؟ 1832 میں زندہ کھالیں کھینچی گئی۔ اہل پونچھ اور اہل کشمیر ڈوگرے کو شکست دے دی تھی، رنجیت سنگھ کو اس نے بلایا، رنجیت سنگھ کی فورسز نے زندہ کھالیں کھینچی 1832 میں، اور ہزاروں بیٹیوں کو اغوا کر کے لے گئے، پونچھ سے، سرنوتی سے، پلندری سے، راولا کوٹ کے قرب و جوار سے۔ ہم 200 سال سے میدان کارزار میں کھڑے ہیں۔ اسلام آباد والوں کی تاریخ میں کوئی تنقید نہیں کر رہا، یہ 77 سال کی ہے۔ تو ان 77 سال والے ہمارے بزرگ بھائیوں کو اس 200 سال کی تاریخ اور جغرافیہ، اور یہ جو ہمارے محترم وزیر دفاع ہے نا آصف خواجہ صاحب، انہوں نے جو عرضہ سرائی فرمائی ہے نا، تو میں وزیر اعظم صاحب سے کہتا ہوں کہ خواجہ صاحب کو برطرف کیا جائے، یہ سارے کشمیریوں کا مطالبہ ہے۔ یا تو خواجہ صاحب معافی مانگیں کشمیریوں سے، انہوں نے جس انداز سے راولا کوٹ میرپور والوں کو مخاطب کیا ہے یہ ان کی توہین ہے، اور اس طرح کے لوگوں کو کشمیر کی اور پاکستان کے وہ علاقے جہاں احساس محرومی ہے ان کی تاریخ اور جغرافیہ سے واقفیت حاصل کر کے اظہار خیال کرنا چاہیے۔ جب کشمیر میں خون بہ رہا ہے، جب کشمیر کے بچے سڑکوں پہ بیٹھے ہیں، جب کشمیر کی بیٹی سڑکوں پہ سفید جھنڈے، میرے سننے والے راولا کوٹ اور ان علاقوں کی خواتین سڑکوں پہ کبھی جھنڈے لے کے نہیں آئی ہیں، اور وہ خواتین آج سڑکوں پہ سفید جھنڈے لے کے بیٹھی ہیں، تو ان خواتین، عزت مآب خواتین کے قلب میں کوئی طوفان اٹھ رہا ہے تو تبھی وہ آئی ہیں۔ اور وہ جب سڑکوں میں موجود ہوں اور پاکستان کا وزیر دفاع یہ عرضہ سرائی فرمائے تو انہیں مستعفی ہونا چاہیے یا کشمیریوں سے معافی مانگنی چاہیے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، نو ڈاؤٹ آپ کی جماعت جو ہے وہ بہت ایک قابل داد اور بہت اعلیٰ جو ہے وہ رول ادا کر رہی ہے اس سارے سینیریو کے اندر، لیکن بطور سیاسی جماعت میرے خیال میں آپ کی جو اپنا موقف ہے اس کو اتنا کیٹاگوریکل ہونا چاہیے کہ اس میں کوئی ابہام باقی نہ رہے۔ تو اسے کلیئر کر دیجیے گا کہ جماعت اسلامی ایکشن کمیٹی کے اس 38 نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ کے کن کن مطالبات کو بالکل جائز سمجھتی ہے اور کن کن مطالبات سے اختلاف رکھتی ہے؟ یا اس سوال کو یوں لے لیجئے کہ اگر جماعت اسلامی اقتدار میں ہوتی تو ان میں سے کون سے ایسے مطالبات ہیں جن کو جماعت اسلامی فوری ترجیح دیتی اور انہیں قبول کر لیتی، اور کون سے ایسے مطالبات ہیں جن سے بہرحال جماعت اختلاف رکھتی اور انہیں کبھی قبول نہ کرتی؟ دیکھیں، میں نے پہلے آپ سے کہہ دیا کہ ایکشن کمیٹی کا کوئی مطالبہ ایسا نہیں ہے جس سے جماعت اسلامی کو اختلاف ہو، یہ جماعت اسلامی کا منشور ہے، اور جماعت اسلامی اگر اقتدار میں ہوتی تو ہمارے بچوں کو سڑکوں پہ دھکے کھانے کی ضرورت نہ پڑتی، ہم ان کے گھروں کی دہلیز پہ یہ مطالبات پورے کرتے، ان بچوں کو سینے سے لگاتے۔ وہ اس قوم کی بدنصیبی یہ ہے کہ انہوں نے جماعت اسلامی کو یہ مقام اور یہ عزت کبھی نہیں دی ہے۔ جن علاقوں میں مثلاً جماعت اسلامی سے نظریاتی ہم آہنگی رکھنے والا طیب اردغان، کراچی میں نعمت اللہ خان اور عبدالستار افغانی جس دور میں میئر رہے، اس دور کو باقی ادوار کے ساتھ ذرا کمپیئر کیا جائے۔ سینیٹر خورشید صاحب، پروفیسر غفور احمد صاحب، محمود اعظم فاروقی صاحب اور لیاقت بلوچ صاحب، سید منور حسن صاحب، ان کے پائے کے ذرا ممبران اسمبلی تو دکھا دیں۔ یہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں جو لوگ آئے ہیں، تو جماعت اسلامی کو جب بھی اس قوم نے اعتماد دیا، الخدمت جماعت اسلامی، تو پھر اس جماعت کی قدر نہ کرنے والوں کو تو پھر مسائل تو ہوں گے نا۔ اچھا، آپ نے جتنی باتیں کی میں جماعت کے متعلق میں ان سے بالکل متفق، لیکن میں نے یہ سوال کرنے کی جسارت اس لیے کی کہ جب ہم نے کچھ مطالبات ان کا انالیسس کیا تو اس کے متعلق آپ نے کہا کہ یہ مطالبات وہاں بیٹھے موجود نوجوانوں کے ضرور ہو سکتے ہیں، یہ ان کے جذبات ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ہمارے مطالبات نہیں ہیں۔ تو اس لیے میں نے یہ سوال کرنے کی جسارت ایک بات پہ کہا کہ وہ جو سیٹیں ختم کرنے سیٹیں ختم کرنے والے مطالبے سے ہمیں اتفاق نہیں ہے۔ سیٹیں ختم نہیں ہونی چاہیے، بلکہ سیٹوں کے طریقے انتخاب میں
اصلاح کی جائے تاکہ وہ حقیقی معنوں میں مہاجرین کے نمائندے بنے. اس سے ہمیں اختلاف ہے. لیکن باقی جو مطالبات ہیں وہ تو وہی مطالبات ہیں جو اس قوم کے ہر فرد کے مطالبات ہیں. اس کو زبان انہوں نے دے دی ہے. اور میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں کہ اصل میں سیاسی یہ جو ہے نا ہماری عوامی ایکشن کمیٹی, یہ جو ہماری لیڈنگ ایلٹ ہے, جو ہمارے پولیٹیکل پارٹیز کی قیادت ہے, جو گزشتہ 78 سال سے پاکستان آزاد کشمیر اقتدار میں ہے, انہوں نے ان کی فیلیور کے نتیجے میں, یعنی جو ہمارا ایگزسٹنگ قیادت ہے وہ ان کا فیلیور ہے. وہ لوگوں کے مطالبات کو ایڈریس نہیں کر سکے, وہ وسائل کو منصفانہ تقسیم نہیں کر سکے, وہ نوجوانوں کے جو مطالبات تھے, روزگار کے تھے, تعلیم کے تھے, صحت کے تھے, وہ ایڈریس نہیں کر سکے. ایک خلا پیدا ہوا اور ان کی ناکردہ کاری کے نتیجے میں اس خلا کو عوامی ایکشن کمیٹی نے فل کیا. اب یہ خلا تو قیادت کی ناکردہ کاری کی وجہ سے پیدا. تو جب وہ خلا عوامی ایکشن کمیٹی پورا کر رہی ہے تو پھر بجائے اس کے کہ شفقت کے ساتھ ان کے مطالبات مانے جائیں اور ان میں جو کوئی ٹیڑھ ہے اسے بھی شفقت کے ساتھ دور کیا جائے, اور ان کے دھرنوں میں جا کے یا ان کے قرب و جوار میں بندوق برداروں کو کھڑا کرنے کے بجائے ان کے ساتھ اگر مذاکرات کے ٹیبل پہ بیٹھا جائے, یہ مطالبہ ہے ہمارا اور جماعت اسلامی کا, ہر سمجھدار آدمی کا. بالکل. 2017 سے 2023 تک مسلسل 6 برس آپ خود جماعت اسلامی کشمیر کے امیر رہے. لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے 2-3 سال کے اندر ایک معاشرے کے عام افراد اٹھے, کوئی تاجر ہے, کوئی کچھ ہے, گلی محلے کے لوگ ہیں, عام افراد ہیں, وہ اٹھتے ہیں, کوئی 2-4 مطالبات لے کے چلتے چلتے وہ تحریک اتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ کشمیر کی ساری عوامی قوت جو ہے وہ اس ایکشن کمیٹی کی پشت پر کھڑی ہو جاتی ہے, جس کو ایکچولی آپ جیسے کسی پولیٹیکل لیڈر کی پشت پر کھڑا ہونا چاہیے تھا. آپ کو نہیں لگتا اس سارے سینیریو سے کہ کشمیر کے سینیریو میں ابھی موجودہ صورتحال میں ایکشن کمیٹی نے جتنی بھی روایتی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, خواہ وہ پی ٹی آئی ہو, پیپلز پارٹی ہو, نون لیگ ہو, جماعت اسلامی ہو, ان کو ارریلیونٹ کر دیا ہے کشمیر کے میدان سے؟ ڈیفینیٹلی کر دیا ہے, بالکل کر دیا. یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے, یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ. البتہ ایک ہے جو ہے جماعت اسلامی ان کے مطالبات سے ہم آہنگ ہے, اور جماعت اسلامی کے امیر نے پریس کانفرنس کر کے ان کے مطالبات کے لیے ان کو شروع میں حمایت کی ہے, اور میں جماعت اسلامی کے سابق امیر کی حیثیت سے ان کے سارے مطالبات کو انڈوز کر کے اس کیفیت سے ریاست کو بھی, انہیں بھی, اور پاکستان کے جو حکمران ہیں انہیں بھی مذاکرات کے میز پہ لانے کے لیے حافظ نعیم الرحمان صاحب کی قیادت میں جو ایفرٹ ہے وہ بھی جماعت اسلامی کی ایفرٹ ہے. اور یوں جماعت اسلامی باقی قوتوں سے مختلف اس لیے ہے کہ ہماری بھی یقیناً کمزوریاں ہیں, لیکن ہم چونکہ سسٹم کا حصہ قوم نے کبھی نہیں بنائے, ہم نہ کبھی اقتدار میں رہے, نہ ہمیں قوم نے ساری کارکردگی کے باوجود اسمبلی میں پہنچایا ہے, لیکن اس کے باوجود ہم فیلڈ میں موجود تھے ہیں اور رہے ہیں, اور عوامی ایکشن کمیٹی کے ان مطالبات کو پذیرائی دینے کے لیے اور ان کو اس مشکل سے نکالنے کے لیے جماعت اسلامی ان سارے سینیریوں میں واحد جماعت ہے جو پازیٹیو رول ادا کر رہی ہے. باقی تو اس کے مخالفین کے طور پہ اس کے مقابلے میں کھڑے ہیں. ہم ان کو اپنے بچے سمجھ کے انہیں اور جو پاکستان کی حکومت ہے انہیں مذاکرات کے ٹیبل پہ لانے کی ایفرٹ کر رہے ہیں, گویا ہم ان کے مطالبات کی حمایت کر کے قوم کو اس مشکل سے اور تاریک رات سے نکالنے کی کاوش کر رہے ہیں. یہ جماعت اسلامی کا ایج بھی ہے, اور یہ باقی لوگوں سے ممتاز ہمارا کردار بھی. ابھی آزاد کشمیر کے جو موجودہ صورتحال ہیں اس میں الیکشن ظاہر اسکیجولڈ ہیں, پہلے ایک ڈیٹ آئی شاید پھر وہ اس سے مؤخر بھی کیا گیا, لیکن اب پھر سے اسکیجولڈ ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ موجودہ صورتحال میں الیکشنز کو ملتوی ہونا چاہیے یا ان کو اپنی اناؤنس ڈیٹ کے اوپر ہی ہونا چاہیے؟ دیکھیں, یہ حکومت کی سطح پہ مشاورت کا عمل ہونا چاہیے. الیکشن ہی اس ساری صورتحال سے نکلنے کا واحد ڈیموکریٹک وے ہے. ایسے اور میں جو بات کہنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ اگر حکمران سمجھداری سے کام لیتے, حکمت عملی سے کام لیتے, صبر سے کام لیتے, تو یہ جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے اسے پولیٹیکل اینٹیٹی کے طور پر رجسٹر کیا جاتا اور انہیں دعوت دی جاتی الیکشن کمیشن آف آزاد کشمیر کی طرف سے کہ آپ ایز اے پولیٹیکل پارٹی, پولیٹیکل اینٹیٹی الیکشن میں حصہ لیں, ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے, ہم منصفانہ انتخابات کی گارنٹی کرتے ہیں. آپ کو چونکہ اوور ویلمنگ حمایت حاصل ہے تو آپ اپنے امیدواروں کو میجارٹی میں اسمبلی میں پہنچا کے لیجسلیٹو اسمبلی میں میجارٹی کی بنیاد پہ امینڈمنٹس کر کے تو جو بھی آپ کے مطالبات ہیں وہ ان کو پر عمل کرنے کے لیے, ان کو حل کرنے کے لیے سب سے پرامن, معقول اور ڈیموکریٹک راستہ الیکشن
تھے اور ہیں، اور الیکشن بر وقت ہونے چاہیے، لیکن اس سے پہلے آزاد کشمیر کی حکومت کو، پاکستان کی حکومت کو یہ جو فضا ہے اسے الیکشن کے لیے سازگار بنانا چاہیے، اور وہ تبھی ہوگا جب یہ مذاکرات کے میز پہ بیٹھیں اور وہ جو دھرنوں میں لوگ بیٹھے ہیں انہیں مذاکرات میں انگیج کریں، تاکہ وہ جو قوم ایک خاص سچویشن میں، یعنی الیکشن مہم بھی نہیں چل رہی اور الیکشن مہم سے لوگوں کی دلچسپی بھی بہت کم ہو گئی ہے، تو اگر ان حالات میں الیکشن تو بر وقت ہونے چاہیے، لیکن ان حالات میں اگر الیکشن ہوں گے تو پھر ان کا اعتبار کتنا ہوگا؟ تو یہ سارا جو ذمہ داری ہے یہ پاکستان کے حکمرانوں، آزاد کشمیر کے حکمرانوں کی ہے کہ الیکشن سے پہلے، چونکہ 27 کے الیکشن کو ملتوی اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ کانسٹیٹیوشن کی روح سے اب 3 اگست کے ہی آخری تاریخ ہے، 3 یا 4 اگست ہے، اس سے ایکسیڈ کریں گے تو پھر آپ کانسٹیٹیوشن کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوں گے۔ الیکشن تو بر وقت ہیں، لیکن اگلے 2-3 دنوں میں مذاکرات کی میز پہ بیٹھ کے آزاد کشمیر کے حالات کو، جو سچویشن ہے اس کو الیکشن کے لیے کنڈوسیو بنایا جائے، اور یہ ذمہ داری حکمرانوں کی ہے۔ جی اچھا، اب ہم اگر تنازع کشمیر یا پاکستان انڈیا کا یہ جو تنازع ہے اس کو برڈ آئی ویو سے دیکھیں تو کشمیر ہمیشہ ہی، چاہے ایل او سی کو اس پار ہو یا اس پار، وہ پاکستان اور ہندوستان کے بیچ میں تنازع کی وجہ رہا ہے۔ اسی طرح اپریل 2025 میں پہلگام میں ایک حملہ ہوا، اس کے بعد وہ جو معاملہ ہے وہ ایکسیڈ ہوتے ہوئے پھر پاکستان اور انڈیا کی ایک جنگ ہوئی مئی میں، اور پھر جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے اس کو انڈیا نے یک طرفہ طور پر معطل کر دیا اور کہا کہ جب تک پاکستان کی طرف سے دہشت گردی کا عمل بند نہیں ہوتا تب تک یہ انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے ہماری طرف سے آپ معطل سمجھیں۔ اسی طرح انڈیا کے ایک وزیر نے کہا کہ جب تک دہشت گردی پاکستان کی طرف سے ختم نہیں کی جاتی تب تک پاکستان کو ایک قطرہ پانی کا نہیں ملے گا، اور پاکستان نے اس کے رسپانس میں اس کو اعلان جنگ قرار دیا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا پاکستان ہندوستان کی اگلی ممکنہ جنگ کی وجہ پانی ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے، اس لیے کہ جب انڈس واٹر ٹریٹی ہے اس کی خلاف ورزی ہوگی تو بین الاقوامی عدالت انصاف نے انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے پاکستان کا جو کیس تھا اسے ویلڈ قرار دیا، اور انڈیا کے اگینسٹ فیصلہ ہوا ہے۔ تو ایک تو ہیومن رائٹس کے حوالے سے بھی، اور پھر جو اقوام متحدہ کا چارٹر ہے اس کی روشنی میں بھی ہندوستان یک طرفہ طور پہ انڈس واٹر ٹریٹی کو معطل نہیں کر سکتا، لیکن اگر پاکستان کی زمینوں کو بنجر کرنے کے لیے وہاں ڈیم بنائے جائیں گے اور دریاؤں کا رخ موڑا جائے گا تو بالکل جنگ ہو سکتی ہے، اور اس جنگ کو اوائڈ کرنے کے لیے ہندوستان ہی کو ذمہ داری ادا کرنی ہوگی۔ اگر جنگ ہوگی تو اس کا ذمہ دار ہندوستان ہوگا، پاکستان نہیں ہوگا، اور اگر خدا نخواستہ کبھی جنگ ہوگی تو ساری مشکلات کے باوجود پہلے کی طرح اس جنگ میں کشمیری ہراول دستہ تھے اور رہیں گے۔ کشمیریوں کے ساتھ جو بھی ناانصافیاں ہوں، جو بھی ان کی مشکلات ہوں، جو بھی گلے شکوے حکمرانوں سے ہوں، لیکن تاریخ اس بات پہ شاہد ہے کہ جب ہندوستان اور پاکستان آمنے سامنے ہوتے ہیں تو کشمیر کا ایک ایک فرد پاکستان اور افواج پاکستان کا پشتیبان تھا، ہے اور رہے گا۔ ہندوستان کسی غلط فہمی میں نہ رہے، ہمارے جو گلے شکوے ہیں وہ بھائیوں کی طرح کے گلے شکوے ہیں، وہ اپنے بڑے بھائی سے، پاکستان کو ہم اپنا بڑا بھائی سمجھتے ہیں، ریاست پاکستان کو اپنا پشتیبان سمجھتے ہیں، ہمارا گلہ حکمرانوں سے ہے، لیکن جب کبھی پاکستان اور ہندوستان کی کنفلکٹ ہوگا اور جنگ ہوگی تو کشمیری ہمیشہ ہراول دستہ تھے اور رہیں گے۔ اور یہ جو مئی میں مارکا ہوا تھا اس پہ بھی کشمیر میں جشن بھی بنا، اور کشمیر ہمیشہ کی طرح فیوچر میں بھی اپنا یہ رول، ساری مشکلات، سارے گلے شکووں اور ساری دکھ درد کے باوجود وہ رول ان کا پہلے بھی تھا، آئندہ بھی رہے گا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، 5 اگست 2019 میں انڈیا نے آرٹیکل 370 اور 35A کا معطل کیا، اور اس کے بعد کشمیر کی جو خصوصی حیثیت تھی اس کو ختم کر کے وہاں پہ آبادیاتی تبدیلیاں کی، انڈین سٹیزنز کو کشمیر میں آباد کیا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سارے اقدام کے بعد مسئلہ کشمیر عالمی سطح پر کیا پس منظر پر چلا گیا ہے، یا ابھی بھی اس کی وہی حساسیت، وہی سینسٹیوٹی ابھی تک برقرار ہے؟ دیکھیں، یہ جو پہلگام کا واقعہ ہوا نا، اس کے بعد 2 جنگ شروع ہو گئی۔ اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ ساؤتھ ایشیا میں جب تک مسئلہ کشمیر کا منصفانہ بنیادوں پہ، اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حق خود ارادیت کی بنیاد پہ حل نہیں ہوتا تو یہ فلیش پوائنٹ ہے۔ جس طرح فلسطین فلیش پوائنٹ ہے مشرق وسطیٰ میں، اسی طرح ساؤتھ ایشیا میں کشمیر فلیش پوائنٹ ہے، اور یہ پچھلے سال ثابت ہو گیا۔ پہلگام کے واقعے کے بعد 2 اٹامی پاورز آمنے سامنے آئیں اور ایٹمی جنگ لگنے لگی،
اور جب کبھی فیوچر میں بھی کوئی چنگاری سلگے گی تو الاؤ بننے کی پوٹینشیل وہاں موجود ہے. اس لیے کہ کشمیریوں کو جب تک دیکھیں جہاں لاکھوں لوگوں کا خون گرے گا نا، اور اس خون کے ساتھ جب بے وفائی ہوگی تو وہ خون کبھی اپنا رنگ دکھاتا ہے، اور وہ جب رنگ دکھاتا ہے تو پھر پہلگام کی صورت میں 2 اٹامک قوت آمنے سامنے ہو جاتی ہیں. خون شہداء کے ساتھ بے وفائی فلسطین میں ہو، غزہ میں ہو یا کشمیر میں ہو، غزہ کے ظلم کو عالمی برادری نے وہ توجہ نہیں دی تو ایران اور امریکہ کی جنگ کی صورت میں ایک قیمت ادا کرنی پڑی. بالکل. ساؤتھ ایشیا میں کشمیریوں کے بہتے ہوئے خون کے ساتھ بے وفائی ادھر سے ہوگی یا ادھر سے ہوگی، اس کی قیمت وہ اللہ کی سنت ہے. اس لیے کشمیر فلیش پوائنٹ تھا اور رہے گا، فلسطین فلیش پوائنٹ تھا اور رہے گا. اس کا حل یہ ہے کہ دونوں خطوں کو منصفانہ بنیادوں پر آزادی دی جائے، ان کا حق خود ارادیت مانا جائے، ان پہ ظلم ترک کیا جائے. جب تک یہ ظلم ہوتا رہے گا ساؤتھ ایشیا میں امن نہیں ہو سکتا، ساؤتھ ایشیا میں ترقی نہیں ہو سکتی. ساؤتھ ایشیا والے رات کو سکون سے نہیں سو سکتے بھلی اٹامک قوت بن جائیں. جب انصاف ہوگا، عدل ہوگا، کشمیریوں کو حق خود ارادیت ملے گا. ایک علاقے میں آئیں سسکیاں عصمت دریاں ہو، خون بہ رہا ہو تو قرب و جوار والے کیسے آرام سے سوئیں گے؟ تو اس لیے فلیش پوائنٹ تھا ہے، رہے گا. فیوچر میں بھی جنگ ہو سکتی ہے اگر انصاف نہ ہوا. اچھا، کشمیر ایک پرامن ترین علاقہ ہے، یا آپ کہہ لیجئے کہ اس سے پہلے تک تھا. اس پرامن ترین علاقے میں گولیاں چلتی ہیں، لاٹھیاں برستی ہیں، خون بہتا ہے، لاشیں گرتی ہیں، اس پہ ہمارا دل شدید کوڑتا ہے. تو آپ تو ظاہر ہے اس مٹی کے بیٹے ہیں، تو آپ کو تو شاید راتوں کو نیند بھی نہیں آتی ہوگی. تقریباً 3.5 ماہ بعد 29 کو جاوید خان یہاں بیٹھے، ان کے ساتھ تنویر انور صاحب کے ساتھ راولہ کوٹ گیا ہوں. تو میرے اتنا ویران، اتنا تاریک، اتنا اداس راولہ کوٹ کبھی نہیں دیکھا. وہ راولہ کوٹ جو اس موسم میں مہکتا ہوتا تھا، اس موسم میں ساری دنیا کے لوگ وہاں آتے تھے اور ایک رونق ہوتی تھی، خوشبو ہوتی تھی، روشنی ہوتی تھی، چاندنی ہوتی تھی. وہاں تاریکی ہے، اور وہ تاریکی حکمرانوں کی ناعاقبت اندیشی کے نتیجے میں ہے. اور اس علاقے کا بیٹا سڑک پہ بیٹھا ہے، اور مجھے اتنا اداس راولہ کوٹ میں نے کبھی نہیں دیکھا. اور آپ بھی اور سننے والے بھی ذرا سوچیں، جن کا گھر، جن کا علاقہ تاریکیوں میں ڈوبا ہو، اندھیروں میں ڈوبا ہو، ان کے قلب و ذہن پہ قیامت گزر جاتی ہے. اس قیامت سے ہم گزر رہے ہیں، لیکن ہم مایوس نہیں ہیں. ہم ہر تاریکی کے بعد ایک صبح ہوتی ہے، اور آزاد کشمیر، راولہ کوٹ، پونچھ، جی بی اور پورے کشمیر اور پورے پاکستان میں انشاءاللہ ایک دن صبح ہوگی. اور اس صبح کے لیے ہم میں سے ہر ایک کو اپنا کردار ادا کرتے رہنا چاہیے اللہ کی نصرت کے بھروسے. نازک سوال ہے موجودہ صورتحال کے تناظر میں کہ آزاد کشمیر میں جب کبھی اندرونی انتشار ہوتا ہے تو کیا اس سے مقبوضہ کشمیر کی تحریک آزادی ڈائریکٹلی متاثر ہوتی ہے؟ بالکل متاثر ہوتی ہے. دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے وہ کیا تھا نا کہ اوورسیز میں جو ہمارے کشمیری ہیں، تو ہمارا چلن تو یہ تھا کہ ہم انڈین ایمبیسیز کے سامنے مظاہرہ کرتے تھے. تو ہمیں ہمارے حکمرانوں نے ہمارے اوورسیز کو پاکستانی ایمبیسیز کی طرف ان کا رخ موڑ دیا ہے. تو اس کا اثر تو پڑے گا نا. اور مقبوضہ کشمیر والے جو آزاد کشمیر کو رشک بری نظر سے دیکھتے تھے، آج وہاں سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ آزاد کشمیر والوں کو آزادی دی جائے اور آزاد کشمیر میں خون نہ بہا جائے. تو یہ اصل میں لمحہ فکریہ اسلام آباد اور آباد میں بیٹھے ہوئے حکمرانوں کے لیے. یہ تو آپ نے ہندوستان کو موقع فراہم کر دیا ہے کہ وہاں کی جو ظلم تھا اور ناانصافی تھی اور بہتا ہوا خون تھا، اس سے توجہ ہٹا کے آپ نے وہ توجہ آزاد کشمیر کی طرف موڑ دی ہے. تو اس کا حل تو یہ ہے کہ مذاکرات کے ٹیبل پہ بیٹھیں، جتنا جلد ممکن ہو اس قضیے کو حل کیا جائے، اور ماضی کی طرح آزاد کشمیر کا بیس کیمپ کا رول بحال کیا جائے. اور یہ کنجی اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے حکمرانوں کے پاس ہے، ظفر آباد میں بیٹھے ہوئے ہمارا کوئی جو بھی کونسلرس ہے ان کے پاس ہے، اور جو ایکشن کمیٹی بیٹھی ہے اسے انگیج کیا جائے. ان سے بھی ہمارا مطالبہ ہے کہ وہ مذاکرات کی اگر انہیں دعوت ہوتی ہے تو وہ قبول کریں. اور میری جو انٹریکشن ان سے ہوا وہ دعوت قبول کرنے کو تیار ہیں اگر انہیں پراپرلی دعوت دی جائے اور ان کی بنیادی ڈیمانڈز کو فلفل کیا جائے. اچھا، اب جب آپ کی ان کوششوں کے باوجود معاملہ ایک ڈیڈ لاک پر ہے، کوئی ایک طرف سے مانتا ہے تو دوسری طرف سے اسے قبول نہیں کیا جاتا، یا بیچ میں اتنی زیادہ خلیج ہے کہ اب اس کو کور کرنا بہت زیادہ مشکل ہو رہا ہے، تو ایسی سچویشن میں آپ کے نزدیک کوئی قابل عمل حل کیا ہے؟ کوئی خالص آئینی راستہ نکالا جائے، یا پھر مذاکرات کا راستہ چنا جائے، یا پھر کوئی درمیانی صورت نکالی جائے اور کسی طرح اس معاملے سے دیکھیں، وزیر اعظم آزاد کشمیر نے آج بھی پریس کانفرنس کے ذریعے، یا اللہ جانے کسی اجلاس میں تھے، سوشل میڈیا پہ میں نے دیکھا، اللہ جانے پرانی
ویڈیو ہے یا نہیں ہے، مذاکرات کی دعوت دی ہے ایکشن کمیٹی کو. ایک ایکشن کمیٹی کے ساتھ آپ پچھلے سال 4 اکتوبر کو بیٹھ کے تو انہیں 3 روپے بجلی بھی دے دیتے ہیں، سستا آٹا بھی دے دیتے ہیں، یعنی انہیں آپ نے چوتھا سٹیک ہولڈر مان لیا ہے. 30 مئی کو اسلام آباد میں وزیر امور کشمیر بھی اور دیگر وزراء بھی اور مشیر بھی جو آج الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں وہ انہیں سٹیک ہولڈر کے طور پہ اپنے ساتھ ٹیبل پہ بٹھاتے ہیں 30 مئی کو. تو 5 مئی کو آپ انہیں کالعدم قرار دے دیتے ہیں، اور کالعدم قرار دینے کے بعد پھر 4 بڑوں کا اجلاس ہوتا ہے، یعنی صدر پاکستان، وزیر اعظم پاکستان، انٹیریئر منسٹر اور وزیر اعظم آزاد کشمیر. تو وہاں سے باہر نکلنے کے بعد ہمارے وزیر اعظم آزاد کشمیر اسی ایکشن کمیٹی کو جسے ایک دن پہلے کالعدم قرار دیا انہیں مذاکرات کی دعوت دے رہے ہیں. اس سے عجیب و غریب لطائف میرا نہیں خیال کہ دنیا میں کہیں اور ہوتے ہوں. اور آج بھی وزیر اعظم ایکشن کمیٹی کو آپ نے کالعدم قرار دے دیا، تو مذاکرات کے لیے کس کو دعوت دے رہے ہیں آپ؟ تو باٹم لائن یہ ہے کہ ایکشن کمیٹی کو بحال کیا جائے. جسے آپ دعوت مذاکرات کے لیے دے رہے ہیں تو اس کی ویلیڈیٹی قبول کر رہے ہیں نا. اور اگر واقعی انہوں نے کوئی اسٹیٹ کے خلاف کوئی ایسا فیل کیا ہوا ہے 5 دنوں کے اندر تو وہ قوم کے سامنے رکھا جائے، اور اگر نہیں ہے تو ان کو بحال کیا جائے، اور بحال کرنے کے بعد ان کے ذمہ داران کے ساتھ مذاکرات کے ٹیبل پہ بیٹھا جائے. یہی ان کا باٹم لائن ہے. وہ جو شہداء ہیں ان کی لاشیں ورثاء کے حوالے کی جائیں، اور یہ جو انٹرنیٹ سروس ہے اسے بند کیا، یعنی ایک جیل کسی کیفیت جو آزاد کشمیر میں قائم کر لی گئی ہے اس سے قوم کو نکالا جائے. دیکھیں انٹرنیٹ کی سروس اس دور میں جب نہیں ہوگی تو پھر تاریکی ہے. اور جب پراپر انفارمیشن کے سورسز کو آپ بند کریں گے تو پھر فیک نیوز کا راج ہوگا، اور وہاں فیک نیوز ظاہر ہے اوورسیز جو لوگ کشمیری ہیں ان تک فیک نیوز پہنچ رہے ہیں. تو انٹرنیٹ بحال کیا جائے، کرفیو اٹھایا جائے، اور یہ جو ناکے لگائے ہوئے ہیں ایکشن کمیٹی نے لگائیں یا فورسز نے لگائیں یہ ہٹائے جائیں، اور وہاں جو خورد و نوش کی چیزیں انہیں آزادانہ پہنچنے دیا جائے، اور فورسز جو ہیں وہ وہاں کے عام لوگوں کی عزت نفس کا خیال رکھیں، اور لوگوں کی نقل و حرکت میں رکاوٹ نہ لوگ رکاوٹ بنے نہ وہ رکاوٹ بنے، اور ایک کنڈوسیو ماحول قائم کیا جائے. اور ایکشن کمیٹی کو بحال کر کے ان کے ساتھ حکومت پاکستان، حکومت آزاد کشمیر بیٹھ کے مذاکرات کرے، اور یہ جو 15 والا مارچ ہے اس کو اوائڈ کیا جائے تاکہ تصادم نہ ہو اور مزید خون خرابہ نہ ہو. اس لیے کہ خون خرابے کے نتیجے میں صورتحال وہاں پہنچ جائے گی جہاں سے اسے واپس لانے کے لیے بہت مشکلات کا سامنا ہو. آخر پہ ڈاکٹر صاحب آپ اس کشمیری نوجوان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے جو ایک طرف معاشی مایوسی اور دوسری طرف کشمیر کاز کے درمیان تذبذب کا شکار ہے؟ اس سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ رات تاریک ہے لیکن صبح کی امید پہ، اللہ کے بھروسے پہ انصاف، عدل اور حق کے ساتھ کھڑے ہو. جو بھی ان کے لیے تڑپ رہا ہے، ان کے لیے تغودو کر رہا ہے، ان کے زخموں پہ مرہم رکھ رہا ہے، بلا کسی تعصب کے ان کی ان کاوشوں میں معاون بنا. اور نوجوانوں سے ہمیں یہ کہنا ہے کہ میں اور میری طرح کے جو بھی نعیم الرحمان صاحب کی قیادت میں ہم جو کاوش کر رہے ہیں وہ ریاست آزاد جموں و کشمیر اور جی بی اور پوری ریاست کشمیر اور پاکستان کے نوجوانوں کے یہ جو تاریک مستقبل اس صورتحال کی صورت میں نظر آ رہا ہے، اس تاریکی کو پاٹنے کے لیے ان کی صبح امید کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیے میدان اول میں موجود ہیں. اور حالات بہت گمبھیر ہیں، تاریکی بہت خیری ہے، لیکن اللہ کی نصرت، اللہ کی رحمت، اللہ کا کرم اور ہماری ماؤں کی دعائیں اور 77 سالہ ہماری تاریخ کی بنیاد پہ ہمیں صبح آزادی اور اس تاریکی سے نکلنے والی صبح کی امید پہ صبر کے ساتھ، حکمت کے ساتھ اور ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوئے، یہ جو سڑکوں پہ کبھی عزت دار لوگوں کی عزتوں پہ ہاتھ ڈالا جا رہا ہے نوجوانوں کی طرف سے، میں اس پروگرام کی وساطت سے کہتا ہوں کہ یہ جو حفظ مراتب ہے، یہ جو ادب اور احترام کا جو ہمارا چلن تھا، اسے مجروح نہ کیا جائے. اختلاف رائے اپنی جگہ، لیکن اختلاف رائے کے آداب ہیں. کسی سے شدید مخالفت ہوگی لیکن اس کی عزت پہ ہاتھ ڈالنا نہ مسلمان کی حیثیت سے اور نہ انسان کی حیثیت سے اور نہ روایات والے، احترام والے والدین کی اولاد کی حیثیت سے اور اس علاقے کی حیثیت سے ہمارے نوجوانوں میں کو یہ چلن روا ہے، نہ ان کو یہ اختیار کرنا چاہیے اور نہ ان کے یہ شایان شان. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے وقت نکالا. ناظرین، میں پنڈی میں رہتا ہوں، میں یہیں سے پڑھا ہوں. یہاں کالجز، یونیورسٹیز، ہاسٹل کے ہمارے بہت سارے کشمیری دوست ہیں. ان کے ساتھ ملتے ہوئے، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہوئے آج تک، یا کہہ لیجیے آج سے پہلے تک، کبھی یہ محسوس نہیں ہوا
کہ ہم کوئی الگ لوگ ہیں اور وہ کوئی الگ لوگ ہیں، لیکن پچھلے 1.5-2 مہینوں سے ایسا محسوس ہو رہا ہے اور یہ بہت افسوسناک ہے، تشویشناک ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن ایسا ہوا۔ اس کے ذمہ دار طرفین ہیں، ریاست بھی اور ایکشن کمیٹی بھی۔ دونوں اطراف سے غلطیاں ہوئیں، لیکن غلطیاں کبھی بھی سدھاری جا سکتی ہیں۔ صبح کا بھولا اگر شام کو گھر لوٹ آئے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ اب بھی وقت ہے، اپنی غلطیوں کو سدھار لیجئے، اپنی غلطیوں کو سنوار لیجئے۔ ہم چاہتے ہیں اور ہم دعاگو ہیں کہ سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے، ہمارے دلوں سے یہ قدورتیں اور نفرتیں مٹ جائیں، ہمارے دلوں سے یہ دوریاں ختم ہو جائیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ عوام تک ان کی جو بنیادی ضروریات زندگی کا سامان ہے، ان کی بنیادی ضرورت زندگی کی اشیاء ہیں، وہ بہم پہنچنی چاہیے، ان پہ ناکے نہیں لگنے چاہیے، ان کو روکا نہیں جانا چاہیے۔ ملتے ہیں اگلی پوڈ کاسٹ میں۔ السلام علیکم۔